جو جو رات پھیل رہی تھی، سڑکوں پر رش کم ہو رہا تھا۔ سردی کی راتیں تھی اور لمبی لڑکی سڑکوں پر 400 کا عالم تھا۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سڑک پہ سکادیا گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے ایک گاڑی تھی سکندر حیات صاحب کی۔ مسز سکندر نے پریشان نظروں سے صاحب بیٹی شخصیت کو دیکھا تھا، جو خود بھی کچھ دیر قبل آنے والی کال کی وجہ سے الجھن کا شکار تھے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، گہری خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس روشنی میں حیات سکندر صاحب مطالعے میں مصروف تھے۔ کمرے کی اس خاموشی کو فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑ دیا۔ حیات سکندر صاحب کو یہ آواز اس وقت ناگوار گزری تھی۔ چشمہ اتار کے کتاب پر رکھ کے فون اٹھایا، جو خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یس، حیات سکندر اسپیکنگ۔ میں مسز مہرین بول رہی۔ دوسری طرف سے اطلاع دی گئی۔ حال احوال کے روایتی تبادلے کے بعد مسز مہرین اصل بات کی طرف آئی۔ سکندر بھائی، میں اس وقت NGO سے بول رہی ہوں۔ مسز مہرین کی متفکر آواز فون سے ابھری تھی۔ خیریت تو ہے؟ حیات سکندر صاحب نے پوچھا تھا۔ حیات سکندر صاحب NGO کو ڈونیشن دیتے تھے اور مسز مہرین کے ساتھ ان کی فیملی ٹرمز بھی تھے۔ جی بھائی، دراصل ابھی کچھ دیر پہلے ایک عورت کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے اور ان کے پاس آپ کا ایڈریس ہے۔ میرے پوچھنے پہ بھی کچھ نہیں بتا رہی۔ وہ مزید بولی، میں آپ کا ایڈریس ان کے ہاتھ میں دیکھ کر تجسس ہو گیا ہوں۔ آپ کا ایڈریس ان کے پاس کیوں؟ انہوں نے مزید بتایا۔ آپ کو کوشش کرے بھابھی، اگر کچھ پتہ لگ سکے۔ سکندر صاحب بولے، آپ دفتر آ جائے، پھر حل نکالتے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسے اچھے انسان کے لیے کوئی مصیبت بن جائے۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی ہے۔ مسز مہرین حالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ جی بہتر، میں کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہوں، سکندر صاحب بولے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں آفس میں تھے۔ جی بھابھی، اب تفصیلاً بتائیں، مسز سکندر بولی تھی۔ رات میں جب میں آفس آئی تو امتیاز بابا نے مجھے بتایا کہ ایک عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے۔ دوپہر سے مجھ سے ملنے کا انتظار کر رہے۔ مجھے لگا کوئی معمول کی طرح کیس ہوگا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ یہ لڑکی بے سہارا ہے، اس شہر ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، وہ پہلی دفعہ یہاں آئی ہیں۔ پولیس والے سے محفوظ جگہ بھی ان کو یہ لگی مدد کے لیے۔ لڑکی اس دوران صرف رو رہی تھی۔ یہ سب گفتگو وہ عورت کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے چند دن کی پناہ کے علاوہ دوسری مدد کا بولا تو میں پریشان ہو گئی۔ آپ کا ایڈریس تھا ان کے پاس، وہ عورت کہہ رہی تھی۔ لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، یہ امانت ان تک پہنچانی ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں بلایا ہے کہ آخر اس کا آپ سے کیا تعلق؟ مسز مہرین نے ان کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ بات تو پریشانی کی ہے، کون ہو سکتی ہے؟ مبینہ بیگم بولی۔ جی بالکل، میں آپ کے سب ریلیٹیوز کو جانتی ہوں اور وہ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں۔ مجھے لگا کہ جیسے کسی مخالف کو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ ہو، اس لیے آپ کو آگاہ کیا۔ مسز مہرین نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ سکندر صاحب کا ایک مقام تھا بزنس میں، ایسے میں مخالفین کا اس طرح کی کوشش کر کے ان کے ساتھ خراب کرنا کچھ ناممکن بھی نہ تھا۔ آپ ان کو بلائیں تاکہ کھل کے بات ہو سکے۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ اس کے پیچھے ایک ڈری سی لڑکی، جس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور کالے رنگ کا ایک لیدر بیگ پکڑا ہوا تھا۔ ادھر آؤ بیٹی، مبینہ بیگم نے اسے بولا اور ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ عورت بھی وہاں رکھی ایک کرسی پہ ٹک گئی۔ یہ ہے سکندر صاحب جن کا پتہ آپ پوچھ رہی تھی، مہرین نے عورت کو بتایا تھا۔ یہ بتانے پر لڑکی نے سر اٹھا کے سامنے بیٹھے سکندر صاحب کو دیکھا تو باختیار آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ سکندر صاحب نے بھی اس کے آنسو دیکھے مگر وجہ نہ جان پائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب اپنے بچڑ جائے تو ان سے منسلک ہر چیز بھی عزیز ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ جب بھی ان کو دیکھوں تو ہر لمحہ یاد آ جاتا گزرا ہوا ہے۔ عماد احمد اور داؤد احمد دو بھائی تھے۔ عماد کی ایک بیٹی تھی اور داؤد کا ایک بیٹا۔ داؤد بڑا تھا۔ داؤد کی بیوی بہت ہی شاطر فطرت کی تھی۔ بیٹا بھی ماں پہ گیا تھا، لاپرواہ، ضد، بدتمیز۔ باپ کا دونوں ماں بیٹے نے خوب اڑایا۔ آفس سے دلچسپی نہ تھی، ایسے آہستہ آہستہ بزنس کا دیوالا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تھی عماد کی فیملی۔ بیگم بے حد سلجھی، نرم دل اور سلیقہ شار تھی۔ بیٹی بھی ماں پہ گئی تھی۔ یوں راوی چین ہی چین لکھتا تھا، لیکن قدرت کے فیصلوں کا کسی کو کیا پتہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عماد نے بیٹی کی گریجویشن مکمل ہونے پہ بھائی کی فیملی کو دعوت دی۔ یوں تو گھر ساتھ ساتھ تھے مگر بھائی الگ رہتے تھے۔ پارٹی میں جب دونوں ماں بیٹے نے عماد کی بیٹی کو دیکھا تو شیطانی چال چلی۔ اگلے دن رشتہ لے کے بڑا بھائی چھوٹے کے گھر آ گئے۔ جبکہ عماد بھی بھتیجے کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھا تو مناسب الفاظ میں انکار کرتے، مگر یہ انکار لالچی بیوی کو پسند نہ آیا اور بھائی کو جذباتی بلیک میلنگ پہ اکسا کر لڑائی کروا دی۔
بڑے بھائی کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کے انہوں نے کراچی سے جانے کا سوچا۔ بیٹی کو ایک دن کے لیے وفادار حلیمہ بی کے گھر چھوڑا اور خود کچھ معاملات طے کرنے بیگم کے ساتھ لاہور کے لیے نکل پڑے۔ نصیب کے کھیل کب کس نے جانے۔ ٹینشن میں ڈرائیو کرتے بار بار بھائی اور بھتیجے کی دھمکیاں یاد آ رہی تھی۔ ہر حال میں آپ کی بیٹی سے ہی شادی کروں گا۔ ان کو یہ بات پتا تھا اچانک مجھے محبت پیسے کے لیے، بھتیجے کے لیے نہیں۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میں ان کی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل گئی تو ان کی زبان پہ چند الفاظ تھے، بھی میری بچی، بچا لو اسے، میری ڈیری۔ وہ اپنے خلیق حقیقی سے جا ملی۔ بیگم تو موقع پہ ہی دم توڑ گئی تھی۔ پھر دنیا داری نبھانے بھائی بھی آ نکلا تھا۔ ان کا کام تو اور آسان ہو گیا تھا اب۔ سویم کے بعد نکاح کا پروگرام رکھا گیا تو لوگوں کی نظر میں اور عزت بڑھ گئی۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں سے پھر جیسے ہم نکلے، ہمارا خدا جانتا ہے، اس نے آسانی پیدا کر دی اس بچی کے لیے۔ اب کون جانے آسانیاں یا مشکلیں۔ حلیمہ بی کے چپ ہوتے ہی ایک سسکی گونجی تھی اس لڑکی کی۔ اس سارے واقعے پہ ہمیں افسوس ہے اور جو مدد آپ کو چاہے ہم وہ بھی کر سکتے ممکن حد تک، لیکن اس سارے واقعے میں میرا تعلق، میرا ایڈریس آپ کے پاس۔ سکندر حیات کی الجھن ابھی جو کی تھی، کیونکہ وہ جو انتقال کر چکے ان کا نام تھا عماد احد، لیڈر انٹرپرائز کے مالک، اور یہ ان کی بیٹی ایلف۔ یہ اطلاع سکندر صاحب پہ بجلی کی طرح گری تھی۔ کیا کیا یاد آیا تھا محلے کا گراؤنڈ، ایک پتلا لڑکا کا بیٹ پکڑے خوشی سے سارے میدان میں بھاگنا، نعرے لگاتا، ہم جیت گئے، کالج میں پنگے، پیپر سے ایک رات پہلے کے رٹے، آؤٹنگ، بائیک پہ پورے شہر کے راؤنڈ، گریجویشن تقریب جس کے بعد صحیح معنی میں زندگی بدل گئی۔ بابا جان، اندھیرے کمرے میں ان کی لخت جگر کی آواز گونجی۔ آنے والے نے آتے لائٹ آن کی تھی۔ سکندر صاحب نے اسے دیکھا، 6 فٹ قد، متناسب جسم پر کشش نقوش، تیکھی ناک، پرعزم آنکھیں۔ ادھر آؤ بیٹا، سکندر صاحب نے اپنے پاس بلایا۔ ازمیر شاہ، جسے پیار سے میر پکارتے تھے۔ بابا جان، ایسے کب تک آپ کمرے میں رہیں گے؟ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی سوچ سوچ کر، ازمیر بولا تھا۔ میں نے اسے بولا تھا کہ واپس نہ جاؤ، لاہور رہ کے ہی ہم اپنی مزید پڑھائی کر سکتے، لیکن اس کے بہت بڑے خواب تھے، اسے باہر جانا تھا اسٹڈی کے لیے۔ سکندر صاحب کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ ازمیر شاہ نے انہیں بولنے دیا تاکہ ان کا دل ہلکا ہو، خود ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اس کو ہر قصہ سنا رہے تھے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی کراچی میں، جب وہ ایک کمپنی کھول چکا تھا، پھر زندگی کچھ ایسی مصروفی کہ بات چیت فون تک، کال تک محدود ہو کے رہ گئی۔ ابھی چند دن پہلے ہی ان کی کال آئی تھی۔ وہ پریشان لگا تھا، لاہور آنا چاہ رہا تھا، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ کب۔ میں بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، شاید وہ میرے پاس ہی آ رہا ہو، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ازمیر شاہ نے اپنے پشت پہ گرنے والے پانی کے قطرے کو محسوس کیا۔ وہ درد کی شدت سے لب بھینچ لیے۔ زندگی کسی کے جانے سے رکتی نہیں، یہ زندگی کی اچھائی بھی ہے اور برائی بھی۔ ایلف، تمہاری ہابی کیا ہے؟ یہ سوال اس کے سامنے بیٹی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور لڑکی احدیہ نے کیا تھا۔ سکندر صاحب کی ایکلوتی بیٹی، ماں کی طرح خوش اخلاق، صاف دل کی۔ بک ریڈنگ۔ ایلف کا جواب 2 لفظوں کا تھا۔ احدیہ صبح سے اسے باتوں میں لگائی ہوئی تھی، مگر ایلف ہوں ہم میں جواب دے رہی تھی۔ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ میں تو سب کے کان کھا جاتی ہوں۔ ایلف کو اپنا بابا جان اور ماما کے ساتھ گزرے پل یاد آ گئے، جب وہ ہر بات کے لیے بحث کرتی تھی۔ پاپا بھی اسے تنگ کرتے تھے۔ ایلف کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احدیہ بھی دکھی ہو گئی۔ وہ تو اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زخم بھرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ ایلف کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا۔ حلیمہ بھی اسی دن واپس اپنے گاؤں چلی گئی تھی، سکندر صاحب سے وعدہ لے کے اسے کبھی بے آسرا نہ چھوڑے۔ اپنوں نے تو جو کیا وہ کیا، اب وہ اپنی دوستی کا فرض ادا کرے۔ اب وہ کچھ نارمل تھی۔ سکندر صاحب زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب گھر ہوتے وہ بھی احدیہ اور سمینہ بیگم کے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی۔ اگر کسی ابھی تک زیادہ ملاقات نہ ہوئی تھی تو وہ تھا ازمیر شاہ، اس سلطنت کا بادشاہ۔ ایک آدھ دفعہ سامنا ہوا تھا جو ایلاف کے خیال میں اس کا وجود گرمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کرے بھی کیوں، آخر ان کا اس سے رشتہ صرف دوستی کا، وہ بھی اس کے بابا کی۔ آج کی دنیا تو خون کے رشتوں کا لحاظ نہیں کرتی، یہ تو پھر دوستی کا ہے۔ ایلاف، اب تم ہماری ٹیم میں شامل ہو گئی ہو، اب ہم 3 ہو گئے ہیں، میں، بابا اور تم، اور دوسری ٹیم ماما اور بھائی کی۔ احدیہ پرجوش طریقے سے بولی تھی۔ ہاں بالکل، اب یہ بھی تو ہمارے گھر کا حصہ ہے، سمینہ بیگم نے پیار سے ایلاف کے سر پہ ہاتھ پھیر کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی اتنے پیار پہ اس کی آنکھیں
भर आती थी। अस्सलाम वालेकुम। अजमेर शाह ने अंदर आते ही बुलंद आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। समीना बेगम ने अपने सपूत को देखकर कहा, भाई चाय लाऊं आपके लिए या फिर खाना खाएंगे? आहदिया ने भाई से पूछा, पानी पिला दो, चाय मैं फ्रेश होकर पीऊंगा। अजमेर ने सर सोफे की पुष्ट से लगाकर खुद को रिलैक्स किया। आहदिया किचन की तरफ बोली, काफी थके लग रहे हो। समीना बेगम ने बेटे को देखकर पूछा, नहीं बस काम था ज्यादा, आज ठीक हूँ मैं। अजमेर ने माँ को जवाब दिया और एक नजर माँ के साथ बैठे वजूद को देखा जो तब से एक लफ्ज न बोली थी। बातों के दौरान परवीन पानी दे के जा चुकी थी और एदाब अपनी ही सोचों में मसरूफ थी। कब तक मैं इन पे बोझ बन के रहूंगी? ये बात वो यहाँ आने के 15 दिन बाद कर चुकी थी, मगर फिर सिकंदर साहब का रिएक्शन देखकर खुद भी रो दी। इतना प्यार, इतना खलूस, जरूर उसके माँ बाप ने कोई बहुत बड़ी नेकी की होगी जो वो आज महफूज हाथों में थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक डर था कि सामने बैठे शख्स को उसका वजूद गवारा नहीं इस घर में। वो आज तक उससे मुखातिब तो दूर, आमना सामना भी कम ही होता था। मामा परेशान ना हुआ करे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, टाइम पे ही खाना खाता हूँ। अजमेर की आवाज़ उसको अपने ख्यालों से खींच लाई थी। वो माँ को प्यार से देखते हुए बोला। वो अपना मिसफिट महसूस करने लगी थी जब अजमेर ने उसको देखकर नीचे मुँह करके अपनी मुस्कुराहट छुपाई। शायद नहीं, यकीनन वो उसके गैर दिमागी को नोट कर चुका था, जो तब से पागलों की तरह इधर उधर घूरते हुए सोचों में गुम थी। वो बेहद शर्मिंदा हुई। मैं आहदिया को देख लूँ, इलाफ समीना बेगम को बोल के उठी हूँ, देखो किधर गई ये लड़की। समीना बेगम बोली, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक बाबा भी आ जाते हैं, उनके साथ चाय पीऊंगा। वो कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। सिकंदर साहब अखबार की वर्क करताने के साथ साथ नाश्ता कर रहे थे। अरे इलाफ नहीं उठी अभी तक? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कप में चाय डालती आहदिया से पूछा। आहदिया के कुछ कहने से कबल ही अजमेर बोल पड़ा, बाबा वो पहले हमारे साथ खाती है, जो आज खाएगी। वो रुखाई से बोला। आहदिया बेटा, उसे नाश्ते की टेबल पर साथ लेकर आया करो, वो भी एडजस्ट नहीं कर पा रही। सिकंदर साहब गुस्से गए थे और नाश्ता भी बेदिली से किया। समीना बेगम भी अफसरदा हो गई थी। अजमेर को ये बात बर्दाश्त न थी क्योंकि कोई बिला वजह उसके वालिदैन को नखरे दिखाए। उसका अपना ख्याल था। वो एक लाया अमल सोचकर आराम से नाश्ता करने लगा। दस्तक की आवाज पर इराफ ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। कमरे में गहरा अंधेरा था। वो बेड पर घुटनों में सर दिए बैठे थे। दस्तक के बाद दरवाजा खुलता गया और कोई अंदर दाखिल हुआ। लाइट नहीं जला सकती आप क्या? कमरे में अंधेरे की वजह से सीधा बेड से टकरा गया। वो गुस्से से बोला था। वो घबराहट की वजह से एक लफ्ज अदा ना कर सकी। अजमी ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की। क्या मैं लगा रखती है? क्या मैं लगा रखी है? गुस्सा अभी भी बरकरार था। आहदिया तो बाहिर ही। उसने आहदिया के बारे में बताने के लिए लब खोले कि वो कमरे में नहीं है। पता है मुझे, वो बाहर है, मुझे आप ही से काम था, बात करनी है आपसे। अजमेर उसकी बात पूरी होने से पहले ही समझ गया। मुझसे? इलाफ ने हैरत से पूछा। क्यों? आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? अजमेर ने उसकी कन्फ्यूजन देके जानबूझ के बात बढ़ाई। जी, वो होनक से बोली। बात में समझ आने पे जी भर के शर्मिंदा हुई। वो पहले ही उसके यहाँ आने पे हैरान थी, ऊपर से वो उससे ही बात करने आया था। रे वो जेरे दम मुस्कुराते बोला तो वो मजीद सर झुका गई। आखिर आपका मसला क्या है, यही पूछने मुझे यहाँ आना पड़ा। अब वो तंजिया बोला। उसकी बात को सुनकर मुकाबिल की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने गुलाबी गालों पे आए आंसू को साफ करी थी। अजमेर ने दुपट्टे में छुपे चेहरे को देखा, जिसकी सादगी लाजवाब थी। कुछ देर वो बोल न सका। फिर सुबह फिर सुबह का वाक़या याद आने के बाद सख्ती से बोला, देखो मुझे अंदाज़ा है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत तकलीफ दे है। मेरे माँ बाप ने आपको अपनी बेटी बना के रखा है और वो बहुत मुखलिस हैं आपके साथ। इस बात का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। अजमेर बोला था। वो सर झुकाए सुन रही थी। इस घर में आपको एक अच्छी हैसियत दी गई है, मगर आपका रवैया मेरे माँ बाप को दुख दे रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए वो खामोश हुआ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और अब के वो गुस्से से बोला। जी मैं कोशिश करूँगी। वो हिम्मत करके बोली। मुझे कोशिश नहीं, अमल चाहिए। बेहतर है कि उनकी खुशी का ख्याल रखो, जो आपकी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। कहने के बाद वो रुका नहीं और बाहर निकल गया। फजर की नमाज के बाद इलाफ लॉन में चली गई। हर तरफ हरियाली थी और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद किचन का रुख किया। 2 कप चाय के बना के ट्रे में रखे और सिकंदर साहब के कमरे की जानिब चल दी। दस्तक के बाद अंदर दाखिल हुई। सिकंदर साहिब
बेड पे नीम ज़रा से और समीना बेगम चाय नमाज पे बैठी दुआ मांग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इलाफ की आवाज़ पर वो दोनों उसकी तरफ मतवज्जो हुए। सिकंदर तो खुशी से मुस्कुरा दिए। मेरी बेटी आज इतनी जल्दी उठ गई, और चाय आपने क्यों बनाई? सिकंदर साहब ने उसके हाथ में पकड़ी ट्रे देख के पूछा, जो वो साइड टेबल पे रख चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अंकल को अपने हाथों की चाय पिलवाऊं। इलाफ के जवाब पे दोनों को खुशगवार हैरत हुई और दोनों की तरफ चाय बढ़ाई। वाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बनी है। दोनों ने दिल से तारीफ की। अंकल अपने बाबा के बाद मुझे ज़िंदगी दी, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैंने फिर भी अपने रवैये से आपको हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। इलाफ ने अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगी। कोई भी बेटी अपने बाप का शुक्रिया अदा नहीं करती, समझी तुम? आइंदा ऐसी बात मत करना, सिकंदर साहब ने प्यार से कहा। मेरे लिए हदिया और तुम बराबर हो, भले मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। समीना ने उसे गले से लगाया। नाश्ते की टेबल पर सब आ चुके थे। स्वाय, अजमेर शाह और इलाफ के दोनों एक साथ कमरों से निकले। इलाफ को इस टाइम आधा देखकर वो चौंका। मतलब तब्दीली? मुझे पता था, बात तो मेरी ही मानेंगी आप, मगर इतनी जल्दी? खासी फर्मा बरदार हैं। गुड। उसने पास से गुजरते हुए सरगोशी की। सरू हर वक्त लेक्चर देता रहता है। इलाफ ने दिल के सोचा, उसके पीछे चल दी। फिर इलाफ के लाख मना करने पे भी उसका एडमिशन एमबीए में करवाने की जिम्मेदारी अजमेर को सौंप दी। उसने लाख एहतजाज किया कि वो नहीं चाहेगी, मगर कोई भी ना माना। मामा कहाँ है सब लोग? अजमेर लॉन्च में किसी को ना पाके ऊंची आवाज में बोला, आ गए तुम, सुबह से गए और टाइम मिला है आने का। जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया, ना खाने का होश ना पीने का। समीना सख्त परेशान थी। बिजनेस में जल्द बहुत नाम कमा लिया था। आज उनकी कंपनी का शुमार मुल्क की बेहतरीन कंपनी में होता था। मेरी प्यारी मामा, क्यों परेशान होती हैं आप? बस काम था कुछ, वो ही निपटाता रहा। अच्छा, वो इलाफ का एडमिशन हो गया है, उसे बता दीजिएगा, क्लासेस भी चंद दिन में शुरू हो जाएंगी स्टार्ट। उसने मतलब किया, एक वो गला देख मिल गया था, उसकी वजह से देर हो गई। उसने अपने खाला साहब के बारे में बताया, जो कंपनी के काम से शहर से बाहर था। अच्छा गुड, तुमने इलाफ के मुताबिक बताया कुछ, उनको बता देना बेहतर है ना कि वो खुद इलाफ को देख के कुछ बोले। जो इलाफ को अच्छा न लगे वो बोली। हम आप खाला की तरफ हो आइए, वैसे भी वो लोग आना चाह रहे हैं एक दो दिन में। अजमेर ने इलाफ को लेकर अपने घर वालों के कंसर्न को देख के कहा। रात में जब सब टीवी लाउंज में बैठे थे तो इलाफ को उसके एडमिशन का बताया तो वो अपना समूह लेकर रह गई। फिर उसने एहतजाज करना चाहा तो मगर वहाँ किसी ने उसकी ना मानी। इस दौरान सिर्फ एक शख्स खामोश था, जिसको इस मामले से कोई कंसर्न ना था और अपने मोबाइल में घूमता है। इलाफ के दिमाग में एक तजवीज़ आई। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए तो वो बाहर निकल आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर अपना मजबूत करके उसने अजमेर शाह के दरवाजे पर दस्तक दी। यस, अंदर से आवाज़ आई। दिल में आया वापस पलट जाए, मगर बात करने से शायद कोई हल निकल आए, ये सोचकर वो अंदर दाखिल हुई। वो अपने लैपटॉप पे मसरूफ़ था। मुझे आपसे बात करनी है, वो अपनी उंगलियों को मसलती हुई बोली। आवाज़ पर सर उठा के देखा। लैपटॉप साइड पर रखकर उसके मुकाबिल रिलैक्स अंदाज से ट्राउज़र की पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़ा हो गया। जी बोले। मैं हमतन गोश हूँ। वो जो पहले ही कंफ्यूज थी, अब और भी बुरा हाल था उसका। वो एक्चुअली मेरा मतलब है मैं। इलाफ की हिम्मत जवाब दे रही थी। जी बिल्कुल, आप ही अपनी नौयत का वाहद पीस हैं, मुझे पता है। अब आप आगे बोलें। अजमी ने उसकी हालत को देखकर कहा। इलाफ उसके अल्फाज सुन के शर्मिंदा हुई और यहाँ आने पर पछताई। बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। आप अंकल से बात करें, उनको कन्विंस करें प्लीज़। अब वो और शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी तो सांस लिए बगैर बात ख़त्म की। अजमेर को रह रहकर उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। क्या वाकई वो उससे डरती थी? जो बात कहनी होती थी उसको चिकनाचूर कर देती थी। और मैं ही क्यों, आपको लगा बाबा को कन्विंस कर सकता हूँ? अजमेर ने भी सारी इन्वेस्टिगेशन आज ही करनी थी। इलाफ को गुस्सा आ रहा था तो खामोश ही रही। चंद दिनों में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उल्टी सीधी तरकीबों पे दिमाग लगाने के बजाय आप अपनी तैयारी में टाइम लगाएं। दिमाग को अगला लाया अमल पे लगाएं। अजमेर बोला। अपनी बात उसके इस तरह हवा में उड़ाने पे इलाफ को खूब तैश आया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप तो चाहते हैं कि मैं ना ही रहूँ घर में ताकि आपको मेरी शक्ल न देखनी पड़े। वो झुंझला के बोली। उफ, ये नादर ख्यालात आपके। आपको हर किसी की सोच तक रसाई होती है। अजमेर खुद पर लगने वाले नए इल्ज़ाम पर शशतर खड़ा था। उसने सर उठा के अपने सामने खड़े शाहाना शख्स को देखा जो ग्रे ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट जेब तंग किए हुए था। हाँ, तो मुझे जो लगा मैंने बता दिया। वो बात कहकर बाहर ही जाने लगी। आपको लगता है कि मैं हर वक्त आप ही को सोचता रहता हूँ, इसलिए आपके खिलाफ साजिशें करता हूँ? क्या आप इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको ही सोचा जाए? अजमेर उसके मासूमाना इल्ज़ाम पर बेहद महजूज हुआ। आंखों में मुस्कुराहट लिए पूछा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं। वो बाहर जाने को बेताब थी, न जाने क्यों मैंने भीड़ों के छत्ते को छेड़ लिया। वो मुंह में बुड़बुड़ाई।
اور باہر نکل آئی۔ ارے مطلب تو بتاتی جائیں، پیچھے سے آواز آئی۔ اف اللہ، اس انسان کے سامنے میری زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ کچھ نہ کچھ الٹا کر دیتی ہوں میں، اس نے کوفت سے سوچا۔ ایک عجیب سی انسیت ہوتی جا رہی تھی اس سے۔ اس کا ڈر ہی تو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے ہی بابا کو اس کے ایڈمیشن کا بولا تھا تاکہ باہر نکلے دماغ کو کربناک سوچوں سے پاک کر کے مصروف ہو جائے، لوگوں سے خوف زدہ نہ رہے۔ اور وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھی کہ یہ سب ختم کروا دے۔ اوپر سے اس کے الزامات، کتنی معصوم، صاف دل اور اچھی ہے، اور آج کے دور میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ پاگل، وہ ہنسا اور سر جھٹک کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ الاف کو یوں ہی جاتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ مطمئن بھی تھی اس کو زیادہ مشکل نہ ہوئی، کیونکہ اہدیہ جو تھی اس کے ساتھ کچھ پھر اس کی اچھی فرینڈس مل گئی تھی۔ اکثر یونی کے بعد وہ ولید کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان کر لیتی تھی۔ ولید سے بھی اس کی اچھی خاصی فرینکنیس ہو گئی تھی۔ ولید اور اہدیہ کے رشتے کی بات دونوں فیملیوں کے بڑوں نے فکس کر دی تھی، مگر باقاعدہ رسم نہیں ہوئی تھی ابھی۔ الاف، تمہارے آنے سے میری بھی سنی گئی، ورنہ یہ محترمہ تو اپنی صورت مجھے دکھانا پسند نہیں کرتی، ولید الاف کو اکثر کہتا تھا۔ آج ولید کو انوائٹ کیا تھا لنچ پہ۔ الاف نے تو گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اہدیہ نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا، صرف ایک فرد نظر نہ آیا، اور شاید وہ اسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جب سے الاف اس کے روم سے ہو کر آئی تھی، اس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے دل کرتا تھا کہ اسے تنگ کرے، اس کی باتوں پہ ہنسی جو آتی تھی، کوشش کر کے بھی وہ ایسے خیالات سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ انہیں سوچوں میں گم کھڑا تھا جب پاس سے گزرتی اہدیہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ یہ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہیں ولید صاحب تو تشریف نہیں لا رہے؟ ازمیر نے کچن سے آتے شور ڈرائنگ روم کی صفائی کرواتی ماں کو دیکھ کے پوچھا۔ 7 دن پہلے آفس میں اس کی شکل دیکھو، اب گھر میں بھی کیا سزا ہے؟ ازمیر شرارت سے بولا۔ بھائی، ماما کو بتاؤں آپ ان کے بھانجے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدیہ بھائی کی شرارت سمجھ کے ہنس کے بولی، اور پھر ماما کی آواز پر وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اس وقت الاف کچن سے نکلی تھی۔ پہلے گھر میں اپنا بیہیویئر نارمل کرنے والی بات، پھر یونی جانے والی بات مانی۔ میری خاصی تابع دار ثابت ہو رہی ہیں آپ۔ آئی لائک اٹ۔ ازمیر پاس سے گزرتی الاف کو دیکھ کے شرارت سے بولا۔ ولید کو بلانے کی کوئی خاص وجہ؟ جواب نہ پا کر ازمیر نے اگلا سوال کیا۔ ہر کام کی کوئی خاص وجہ ہونی ضروری نہیں، کچھ کام دل کے کہنے پہ بھی تو کیے جاتے ہیں، اور پھر ولید بھائی تو اس گھر کے داماد ہیں، ایک وجہ کافی نہیں۔ اس کا جواب آیا۔ پچھلی دفعہ کا غصہ نکالا الاف نے بھی۔ ازمیر بھی محسوس ہوا وہ یہی تو چاہتا تھا کہ واہ، آپ تو بول بھی لیتی ہیں، مجھے لگا صرف وہ میں کرنا آتا ہے۔ ازمیر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، مجھے غصہ مت دلائیے، مجھے بھی بہت سے کام ہیں۔ اس نے بھی کچن کا رخ کرنا چاہا۔ ارے مجھ پہ غصہ کیوں؟ کھانا ولید بھائی کے لیے بنا رہی ہو، جس دن میرے لیے کچھ بناؤ گی اس دن خوب غصہ دکھانا، خدا کی قسم خوب نخرے اٹھاؤں گا۔ آخر میں شرارت سے بولا۔ الاف کو اس ڈیشنگ بندے سے ایسی بات کی امید نہ تھی، تو مزید باتوں سے بچنے کے لیے وہاں سے کھسک گئی۔ 1 گھنٹے بعد ولید آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ازمیر بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ اچھے میزبان ہو تو مہمان کو بلا کے خود غائب۔ ولید نے اسے دیکھ کے کہا، ایکسکیوز می، میرے بھی اتنے برے دن نہیں ہے کہ تمہیں بلاؤں۔ ازمیر نے جواب دیا، دیکھیں آج یہ میرے مہمان ہیں، آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹیبل پہ کھانا لگا دی الاف نے مڑ کر کہا، اور ریلی، تو آپ ہمیں کب بلا رہی ہیں بطور مہمان؟ ازمیر الاف کی طرف گھوما تھا اور آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، فوراً سے جواب آیا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بلانا پڑے۔ ازمیر الاف کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ولید بھائی آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ وہ ازمیر کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ ازمیر نے تو آج تک اگنورنس نہ جھیلی تھی، یہ لمحہ اسے بہت بھاری محسوس ہوا تھا۔ سب کے ساتھ تو ہنستی پھرتی رہتی تھی۔ ازمیر بہت کنٹرول کرتا تھا کہ وہ اپنی ایسی سوچوں پہ بند باندھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ بیٹا کھانا تو کھا جاؤ۔ یہ لڑکا بھی وہ انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ اسے اس وقت بس اپنی سوچوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ پارک کے تاریک گوشے میں بیٹھا تھا، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ وحشت تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آخر مجھے کیوں اگنور کرتی ہے، کیوں؟ وہ سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ آج سے پہلے کبھی اس کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ نہ ہوئی تھی جتنی اب اسے سہنی پڑ رہی تھی۔ نہ جانے ایسے بیٹھے اسے کتنا وقت گزرا ہوگا۔ سیل کو نکال کر ٹائم دیکھا تو بابا کی 10 مس کال تھی۔ شیٹ، وہ بابا کی پریشانی کو سمجھ کے خود پہ غصہ ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔
اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ بابا کو کال کر کے اس نے بتایا تھا کہ میں بس گھر آ ہی رہا ہوں۔ ازمیر کچھ تو خیال کرو، آخر کون سا ایسا ضروری کام آ گیا تھا جو تم سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے؟ 4 گھنٹے ہو گئے یوں ہی بنا بتائے گئے ہوئے۔ وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ تم آفس تھے نہ دوست کے پاس، سب سے پتہ کر چکا ہوں، اوپر سے تم کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ حالات کا بھی پتہ ہے تمہیں، ماں تمہاری تب سے پریشان گھوم رہی ہے، جان اٹکی تھی ان کی اپنے بچوں میں۔ سوری، نیکسٹ ٹائم خیال رکھوں گا۔ سیل بھی سائلنٹ بیٹھا، وہ ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کے بولا، پریشان کر دیتے ہو تم مجھے۔ وہ ازمیر کو سا لگاتے ہوئے بولی، سکندر صاحب سونے چلے گئے تھے اور اہدیہ بھی ان کے ساتھ، اور اہدیہ بھی ان کی چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ ماما بھی اٹھ گئی نماز کے لیے۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ الہاف جو کب سے کھڑی دیکھ رہی تھی خیال آنے پہ پوچھا۔ زہر دے دے؟ ازمیر نے گھور کے کہا، اس کی وجہ سے تو یہ سب ہوا تھا، دماغ ہی کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا؟ یاد آنے پہ ایک دفعہ وہ پھر سے بولی، شکریہ آپ کا، میری فکر کرنے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں آئی سمجھ۔ اسے وارن کرتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الہاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھلا اس سب میں میرا کیا قصور؟ گھر جو ان کا جو مرضی سلوک کر سکتے ہیں۔ وہ دل گرفتہ ہوئی اور کمرے میں چلی گئی۔ رونا آ رہا تھا اسے۔ وہ اگر اس سے بہت فرینک نہ تھا تو ایسا روڈ بھی تو نہ تھا۔ کل کیا ڈرامے بازی کی تھی تم نے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ ولید نے اندر داخل ہوتے پوچھا جو فائل میں چل رہی ہے اسے چیک کر رہا تھا۔ پلیز کل کے بارے میں تم مجھ سے نہ ہی بات کرو تو اچھا ہے، وہ جل کے بولا۔ یار بتا کے تو جانا چاہیے تھا، ناحق پریشان کیا سب کو، فکر ہو رہی تھی سب کو، اتنی محنت سے الہاف نے سب ارینج کیا تھا، بعد میں اس سمیت سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ ولید نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ ہاں تو کس نے کہا تھا ہوں پریشان؟ الہاف کی فکر کی مجھے ضرورت نہیں، وہ اشتعال سے بولا۔ بات کیا ہے بتا، مجھے کیوں اتنا بہیو عجیب کر رہا ہے؟ وہ بہت تحمل مزاج تھا پر آج تو ولید نے پوچھا کچھ بھی نہیں، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ ولید نے اسے کھینچ کر کرسی سے اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا اپنے کیبن میں لے گیا۔ بچپن کی دوستی، دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ بات کیا ہے بک بھی چکو، ویسے تمہاری جان نہیں چھوٹنی، پتہ ہے تمہیں، ولید نے وارن کیا۔ یار وہ مجھے اگنور کرتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ سمجھتی ہے میں اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں، میں ہر وقت اسے ہی سوچنے پر مجبور ہوں۔ لاکھ کوشش کی کہ میں ایسا نہ سوچوں، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں تھک چکا ہوں۔ ازمیر پھٹ چکا تھا اور ولید کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جب بتا نہیں رہا تھا تب پرابلم سے بتا دیا، پھر بھی گھورے جا رہے ہو، منہ تو بند کرو۔ ازمیر نے اسے گھورا۔ یہ ساری گفتگو کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے؟ یقیناً الہاف۔ ولید نے شک کو یقین کی مہر لگانے کے لیے ازمیر سے پوچھا، جو صرف سر ہلا کے دوسری طرف منہ کر گیا۔ مطلب تمہیں بھی نکیل ڈالنے والی آ ہی گئی۔ ولید بات کے آخر میں جو ہنسا۔ ازمیر کی گھوڑیوں سے بھی منع نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ ازمیر کوئی بھاری چیز اٹھا کے مارتا، ارجنٹ میٹنگ کی کال آ گئی۔ پہلی بار محبت کی ہے، کچھ نہ سمجھ میں آئے کیا کروں؟ ولید نے شرارت سے ازمیر کو دیکھ کے گنگنانا شروع کیا اور باہر بھاگا، اور ازمیر کھل کے ہنس دیا۔ دل کا بوجھ کم ہوا تھا۔ تمہارا انتخاب بہت ہی بہترین ہے، اب آ جاؤ میٹنگ میں، خواہ بعد میں دیکھ لینا ورنہ خالو جان کے ہاتھوں خیر میں نہ ہو۔ دھمکی بھی دی گئی تھی میسج میں۔ وہ پڑھ کے مسکرایا اور میٹنگ روم کی طرف آ گیا۔ آج یونیورسٹی کے بعد اہدیہ کو کوئی کام تھا، کچھ ڈاکومنٹس لینے تھے بابا سے، تو وہ واپسی پر آفس آ گئی۔ الہاف کو بھی ساتھ کھینچ کے اندر لے گئی۔ الہاف کا بالکل موڈ نہ تھا کل والے واقعے کے بعد ازمیر کا سامنا کرنے کا، مگر اہدیہ کے سامنے ایک نہ چلی۔ السلام علیکم، آپ کدھر لیڈیز؟ پیچھے سے ولید کی آواز آئی۔ وہ میٹنگ سے کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، کچھ ڈاکومنٹس لینے تھے بابا سے، اہدیہ بولی۔ وہ ابھی کسی کلائنٹ کے ساتھ بیزی ہیں، میرے ساتھ آؤ تب تک، ولید بولا اور اپنے کیبن کی طرف ہو لیا۔ الہاف دل ہی دل میں اسے سامنا نہ ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ دونوں بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ اس دوران چائے بھی آ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ سکندر صاحب کے کمرے میں جانے لگے۔ ولید ساتھ ساتھ الہاف کو آفس دکھا رہا تھا۔ اہدیہ آگے بڑھ گئی اور الہاف کی نظر ایک منظر پہ ہی ٹکی رہ گئی۔ وہ دشمن جہاں سامنے بیٹھا ہنس رہا تھا، ساتھ ایک بے حد ماڈرن لڑکی تھی، وہ بھی ہنسی میں شریک تھی۔ گلاس وال ہونے کی وجہ سے الہاف نے صاف منظر دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی ہوں۔ گھر تو موصوف بہت شریف بنے پھرتے ہیں، یہاں دانت ہی بند نہیں ہو رہے۔ گھر تو آگ برستی ہے منہ سے ہونا ہو، مجھے کیا؟ اس نے جل کے سوچا اور دل کو سمجھایا، مگر اب کہاں؟ ازمیر کی اور میری خالہ زاد علی سے ہے۔
الاف کی محویت محسوس کر کے اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جان گیا تھا کہ معاملہ اگر زیادہ نہیں تو کم ہی صحیح خراب یہاں بھی ہے۔ شرارتی انداز میں اطلاع دی، جی وہ آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تو بس اس لیے اسے اپنی حرکت پہ بے حد غصہ آیا۔ جانے ولید کیا سوچے گا، ان کی زندگی ہے، وہ جو مرضی کرے، مجھے گھر میں رکھا ہے، میں کیوں یہ سب سوچ رہی ہوں۔ میں کہاں ان شاہانہ لوگوں کے لائق پھر سے محرومی کا احساس ہوا۔ ابھی اس کی سٹڈیز مکمل ہوئی ہیں تو کام سیکھنے تشریف لا رہی ہیں یہ محترمہ، ولید نے اس کے تاثرات سے محسوس ہوتے ہوئے اطلاع دی۔ ازمیر تیری تو خیر نہیں، سٹوری سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ٹویسٹ، ولید منہ میں بڑبڑایا۔ جب ازمیر نے باہر کی طرف دیکھا، پہلے تو یقین آیا اور یقین آنے پر روح تک خوش ہو گئی۔ آج ہی تو اس نے محبت نامی جذبے کے سامنے ہار مانی تھی اور اس ناقابل تسخیر انسان کی فاتحہ سامنے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، کہہ کر وہ تیزی سے باہر آیا۔ علیزے کو اس کا یوں اٹھ کے جانا کھولا گیا۔ آخر گیا کہاں؟ سامنے دیکھا جدھر وہ جا رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ ولید کے ساتھ کھڑی لڑکی کو ناگواری سے دیکھا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی آفس۔ ازمیر کی آنکھوں میں چمک ہی آ گئی تھی۔ الاف نے سلام کا جواب دیا، سر جھکا ہی تھا۔ ولید تم نے بتایا مجھے ازمیر کا دل کیا۔ ولید کا گلا دبا دے، اب تو اس کو سب پتا تھا۔ تم بزی تھے کیوں الاف؟ ولید کو یہ موقع بار بار تو نہیں ملنا تھا، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ ازمیر نے گھورا، مگر ادھر پرواہ کس کو تھی؟ جی بالکل، الاف کی بھی آواز آئی۔ اتنی دیر میں احدیہ بھی چلی آئی۔ الاف کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا، لیکن کیوں؟ اسے خود پہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ چلیں الاف، احدیہ نے بولا۔ ارے آؤ میرے آفس میں کافی پیتے ہیں۔ ازمیر فوراً بولا۔ ولید کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ جی نہیں شکریہ، آپ اپنے مہمانوں کو ٹائم دیں، اب ہم چلتے ہیں، الاف نے کہا۔ چلو میں ڈراپ کر دوں تم لوگوں کو؟ ازمیر نے اگلی خدمت حاصل کی۔ نہیں خان بابا ہمارا ویٹ کر رہے ہیں باہر، آپ کو اور بھی کام ہوں گے۔ الاف بھی آج کسی رعایت کے موڈ میں نہ تھی۔ ازمیر خاموش ہو گیا۔ چلو احدیہ عقب سے آواز پہ مڑی۔ دونوں علیزے کھڑی تھی۔ احدیہ اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران علیزے کی نظریں الاف پر ہی تھیں۔ ہوئشی ملا کر علیزے نے پوچھ لیا۔ یہ الاف ہے، احدیہ بولی۔ اچھا ماما بتا رہی تھی، بیچاری بہت دکھ ہوا آپ کا سن کے، کوئی سہارا بھی نہیں رہا بیچاری، علیزے نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ الاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جن کو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے دردی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ازمیر کا دل جیسے مٹھی میں ہی آ گیا ہو۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو یا جاب کی تو مجھے بتا سکتی ہو، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ اگر کبھی پیسوں کی، اس نے صفاقی کی حد کر دی تھی۔ چلو احدیہ آؤ، الاف دیر ہو رہی ہے، اور ہاں آپ کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولید اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکا اور ان کو لے کر باہر آ گیا۔ الاف تو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ احدیہ نے کہا کہ وہ علیزے کی باتوں کو دل پہ نہ لے، مگر ازمیر کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود بھی کنٹرول کرتا آفس میں چلا گیا۔ وہ یہاں آفس میں کوئی مسئلہ نہ چاہتا تھا۔ اس اگنورنس پر علیزے غصے سے باہر نکل گئی۔ آج پھر اسے اپنی محرومیوں کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ بات تو سچ تھی کہ وہ بے سہارا تھی، لاوارث۔ اسے شدت سے رونا آیا۔ دل میں کہیں امید تھی کہ ابھی وہ بولے گا کہ نہیں ہے یہ بے سہارا، مگر وہ بھی چپ چاپ کھڑا سن رہا تھا۔ لیکن وہ بولتا کیوں؟ آخر اس سے رشتہ بات ہے تو سچ۔ آج ولید کی فیملی ڈیٹ فکس کرنے آ رہی تھی، انگیجمنٹ کی۔ الاف بکھلائی پھر رہی تھی۔ ایک دفعہ وہ خود سمینہ بیگم کے ساتھ ان کی طرف گئی، سب بہت اچھے سے ملے۔ الاف کو بھی وہ سادہ لوگ بہت اچھے لگے، ولید کی طرح۔ وہ آج کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ چاہ رہی تھی اور صبح سے لگی ہوئی تھی۔ ازمیر بھی آج معمول سے جلدی گھر آ گیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا ٹاک شو دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو الاف بیٹا، صبح سے لگی ہوئی ہو، باقی کام پروین دیکھ لے گی، تم جا کے فریش ہو جاؤ، سمینہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس کچھ دیر میں جاتی ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، کچن سے ہی بولی اور پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے مالک نے میری کسی نیکی کا بدلہ ہی دیا ہے جو اسے مجھ سے ملوا دیا، وہ پیار بھرے انداز میں ازمیر کے ساتھ کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ الاف آ جاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو تم بھی، انہوں نے پھر سے آواز دی۔ اب کہ الاف ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ بس میں خود سارا کچھ کرنا چاہ رہی تھی کہ سب کچھ اچھا ہو جائے، میں سب کچھ مینج کر لوں، بس مجھے یہ ٹینشن ہے ان لوگوں کو کچھ شکایت نہ ہو۔ الاف گویا ہوئی۔ ازمیر نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھو ذرا رنگت کیسی پیلی پڑی ہے تمہاری، تم اپنے آپ کو کیوں تھکا رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سمینہ بیگم نے اس کو سمجھایا۔ جی، الاف من
آئی میں تمہارے انکل کا پتہ کر لوں، اور تم نے ہلنا نہیں یہاں سے۔ میں پروین کو بولتی ہوں کہ وہ تمہیں جوس دے کر جائے۔ ازمیر دھیان رکھنا تم اس کا، وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں جوس بھی آ چکا تھا، مگر وہ مگن تھی اسکرین پر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں، دھیان کہیں اور ہی تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اسٹیپ ملک کی بہتری میں کام آ سکتا ہے؟ ازمیر نے اس کو مگن دیکھ کے پوچھا۔ جی کیا؟ اسے ہونک سے لہجے میں پوچھا۔ جی کیا؟ اس نے ہونک سے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ اپنا مراقبہ قائم رکھیں۔ آپ کا اس طرح دلچسپی سے ان صاحب کی باتوں کو سننا، مجھے لگا کہ آپ کو بھی انٹرسٹ ہے۔ وہ زیرلا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، مگر وہ تم کے چہرے بھی آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ اس کو دلچسپی نہ تھی، ان سب میں اٹھ کے جانے لگی ہی تھی کہ وہ بول دیا، آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ ازمیر نے اس کو روکا۔ جی وہ کیوں؟ اس نے حیران ہوتے استفسار کیا۔ کیونکہ میری والدہ نے ایک کام مجھے سونپا ہے۔ اس نے اسے جوس کی طرف متوجہ کیا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ جانے کو بے قرار تھی۔ بیٹھیے اور ختم کریں۔ ازمیر نے اس دفعہ اس کی کلائی کو تھام کے اسے سامنے بٹھایا۔ مجھے نہیں پینا، اس نے منہ پھلایا۔ پئیں گی خودیا؟ یہ کام بھی میں ہی کروں، ازمیر نے دھمکایا۔ الاف نے گلاس فوراً پکڑا، اس سے پہلے کہ وہ اس پہ عمل ہی نہ کر دے۔ اس سے بعید بھی نہ تھی کوئی۔ اس کے عمل سے ازمیر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ دیکھو، ہر چیز کو اتنا سوار نہیں کرتے حواسوں پہ۔ جتنا نیگیٹو سوچو گی اتنا ہی تم پیچھے رہ جاؤ گی دنیا کی بھیڑ سے۔ جو ہوا اس کو ماضی کا حصہ ہی رکھو، حال پہ سوار مت کرو۔ ازمیر اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ بول رہا تھا۔ الاف کے دل کو تسلی مل رہی تھی اس کے الفاظ سے۔ جی، الاف نے سر ہلا کے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اسی کے علاوہ بھی کچھ اور بولنا آتا ہے یا نہیں، یا صرف ابھی یہیں اٹکی ہیں؟ وہ شوق ہوا۔ جی، الاف کو اس سوال کا جواب جی ہی مناسب لگا، اور ازمیر کا کہکا بلند ہوا۔ میرا مطلب اب کی دفعہ وہ والا جی نہیں تھا، الاف نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پہلی دفعہ کیا مطلب تھا؟ وہ مسکراہٹ روکتے چہرے کو سنجیدہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جیسے یہ بہت بڑی انفارمیشن تھی۔ اس انسان کے سامنے وہ ہمیشہ شرمندہ کیوں ہو جاتی ہے؟ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول ہی جاتی ہے۔ ساتھ ہی گلاس اٹھا کے کمرے میں عادیہ کو دیکھنے آئی۔ الاف، مجھے آج بہت شرم آ رہی ہے، عادیہ نے انگلیاں مسلتے ہوئے پوچھا۔ الاف کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اللہ اللہ، اس بات پہ سیلفی بنتی ہے، الاف نے کہتے ساتھ ہی موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ مرو تم، جس دن تمہاری ہوگی اس دن میں بھی بدلے لوں گی۔ عادیہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ اچھا سوری، ادھر آؤ۔ دیکھو عادیہ، وہ ہی تم ہو اور وہ ہی ولید، پھر شرم کیوں آ رہی ہے؟ الاف رسان سے بولی۔ کیوں؟ بعد میں ولید نے میرا بہت مذاق اڑانا ہے کہ میں کیسے شرما رہی تھی۔ عادیہ رونے کو تھی، وہ ایسے ہی تھی۔ ارے میں ولید بھائی کی کلاس لوں گی اگر انہوں نے میری پیاری بہنوں کو تنگ کیا تو۔ الاف نے اسے ساتھ پیار سے لگایا۔ سب لوگ آ چکے تھے۔ جیسے جیسے الاف نے ہدایات دی تھی، ملازموں نے سرو کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ بڑے اب کوئی ڈیٹ فکس کرنے میں مصروف تھے، اور الاف کو عادیہ نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے پاس سے جانے نہ دیا تھا۔ ہر چیز اسے دکھا کے کر رہی تھی اور بار بار اس کی رائے دے رہی تھی۔ عادیہ، پچھلے آدھے گھنٹے میں کوئی 100 بار تم سے پوچھ چکی ہو۔ ہاں بابا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ الاف نے بالکل سچ کہا تھا۔ اب جلدی کرو، تمہارے سسرال والے آ چکے ہیں، الاف نے شوق لہجے میں کہا۔ سب کچھ اچھا بنا ہے، آپ کو اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی آپا، ہم گھر کے ہی تو لوگ تھے، تہمینہ بولی۔ سمینہ بیگم کی بہن، ارے تکلف کیسا، اور یہ سب تو میری بیٹی الاف نے بنایا ہے خود اتنے پیار سے۔ سمینہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ سکندر صاحب بھی الاف کے ذکر پر کھل اٹھے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں تو۔ ہے کدھر وہ؟ تہمینہ نے پوچھا۔ ادھر ہی تھی، بس عادیہ نے اس کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے، سمینہ بیگم ہنس کے بولی۔ جی بالکل، بہت صلاحیتیں ہیں الاف میں۔ کیوں ازمیر؟ ولید کو بھی شرارت سوجی۔ چپ کر کے بیٹھے رہو تم آج تو، ازمیر نے اسے گھورا۔ میں تو صرف الاف کے اوصاف کی بات کہہ رہا تھا، ولید بولا۔ مجھے سب پتہ ہے، تم ذمہ نہ کرو، ازمیر اس کے انداز میں بولا۔ دیکھو ازمیر، دونوں کدھر رہ گئی؟ سمینہ بیگم بولی۔ جی میں دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ تمیز کا مظاہرہ کرنا، زیادہ پھیلنا مت۔ ولید کی زبان پہ پھر سے کھجلی ہوئی۔ ازمیر اسے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے دستک دے کے دروازہ کھولا۔
ماما بلا رہی ہیں الاف، ازمیر نے اطلاع دی۔ اس کی نظر اس کی پشت پہ بکھرے بالوں پہ ٹھہر سی گئی۔ سادہ سے سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، چہرہ میک اپ سے صاف تھا، اسے سادگی بھی جھچ رہی تھی۔ بس ابھی آتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سر ڈھانپا۔ ازمیر مسکرا دیا، وہ کبھی دوپٹے کے بغیر نظر نہ آئی تھی۔ الاف تم چلو میں آتی ہوں، عالیہ بولی جو اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ازمیر کو ابھی تک کھڑا دیکھ کے وہ بھی باہر کی طرف لپکی، وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ میں بس آ ہی رہی تھی، بس عالیہ کی ہیلپ کر رہی تھی، وہ بولی۔ ماما کو ڈر تھا کہ کہیں آپ بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ جتنی آپ نے ٹینشن لی تھی، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ منہ پھلا کے بولی۔ اچھا تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ آنکھوں میں دلچسپی سموئے پوچھ رہا تھا۔ ویسے بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، وہ ہنس کے دل کی بات بولا۔ جی کیا؟ اسے اس تعریف پہ جھٹکا لگا اور سامنے پڑے بڑے سے گملے سے ٹکرا گئی۔ ازمیر نے اسے بازوں سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ آرام سے، ازمیر سیریلا مسکراتے ہوئے بولا، اور الاف بازو چھڑوا کے لاؤنج میں چلی گئی۔ کیا بےہودگی کر رہے تھے؟ ولید نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ ازمیر نے نہ سمجھی سے پوچھا، میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ ولید نے گملے والی حرکت پہ پوچھا۔ ہاں وہ تو گر رہی تھی، میں پکڑ کے اخلاقی فرض ادا کیا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ ولید بھی ہنس دیا۔ منگنی میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور ابھی اتنی تیاری باقی ہے۔ سمینہ بیگم پریشانی سے بولی۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا، الاف نے ان کو یقین دلایا۔ الاف کیسے ہو جائے گا؟ شاپنگ پہ تو تم جاتی نہیں، مارکیٹ جانا تمہیں لوگوں کے منہ میں جانے جیسا لگتا ہے۔ میں کیسے کروں گی شاپنگ؟ عالیہ برا سا منہ بنا کے بولی۔ اسے اپنی شاپنگ کی ٹینشن تھی۔ ہاں تو شاپنگ تم کرو، باقی کے کام میں دیکھ لوں گی۔ الاف ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھی۔ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، ابھی بھائی کو کال کر رہی ہوں، ہم ابھی جا رہے ہیں شاپنگ پہ، سن لو تو، اسے وارن کر کے کمرے میں چلی گئی۔ الاف نے مایوسی سے سمینہ بیگم کو دیکھا۔ چلی جاؤ بیٹا، اس نے تمہارے بغیر کبھی بھی نہیں جانا، وہ ہنس کے بولی۔ الاف کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا، مگر عالیہ کے سامنے اس کی ایک بھی نہ چلتی تھی۔ کہاں رہ گئے بھائی؟ گھنٹے سے ویٹ کر رہی ہوں، اب تو ان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ عالیہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا لیٹ ہی آئیں گے، پارٹی میں لیڈر کی طرح ہر کوئی بے صبری سے ان کا انتظار کرے۔ الاف پھولوں کا معائنہ کرتے ہوئے بولی۔ میں ایسا کرتی ہوں، ولید کو ہی بلا لیتی ہوں، بھائی کہیں بزی ہو گئے ہوں گے، کہتے ساتھ ہی وہ ولید کا نمبر ملا رہی تھی۔ آگے 10 منٹ میں وہ آ چکا تھا، قریبی مارکیٹ میں ہی تھا کہیں وہ۔ رات کے وہ بیگس لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ولید ان کو گیٹ پہ ہی چھوڑ گیا تھا۔ گرنے کے انداز میں وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ عالیہ میری توبہ ہو گئی، الاف بولی۔ پروین پانی لاؤ، اور کھانا کب تک تیار ہوگا؟ بچیوں کو بھوک لگی ہوگی، سمینہ بیگم بولی۔ میدان جنگ سے نہیں آئی ہیں آپ کی بچیاں؟ ازمیر بھی جھلا بھنا بیٹھا تھا، وہ ان کے نکلنے کے بالکل 5 منٹ بعد ہی گھر آیا تھا، تب سے غصے میں بیٹھا تھا۔ ان کو فریش ہونے دو، ازمیر آتے ہی تم نے ان کو گھیر لیا۔ سمینہ بیگم کچن کی طرف چلی۔ سوری بھابی، بس میں جلدی میں سوری بھائی، بس میں نے جلدی میں ولید کو کال کر دی، چلے فریش ہو کے شاپنگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ جب میرے ساتھ جانا آپ کو پسند ہی نہ تھا تو مجھے کہنے کی بھی زحمت کیوں کی تھی؟ اس سے پہلے کہ الاف اپنے کمرے میں جاتی، توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ ہمیں دیر ہو رہی تھی، وہ منمنائی۔ ہم دیر کا تو بہانہ ہے، ویسے ہی اگر میرے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی تو مجھے کال کروانے کی آپ پہلے ہی زحمت نہ کرتی۔ وہ تو بھرا بیٹھا تھا، بات کا اور ہی مطلب سمجھ لیا تھا، وہ حیران تھی۔ مجھے انفارم بھی کیا جا سکتا تھا، میں اپنے اتنے اہم کام چھوڑ کے گھر آیا بیٹھا ہوں۔ ازمیر کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا، اسے پھر لگا تھا کہ اسے اگنور کیا ہے، حالانکہ اس کا کیا قصور، وہ پتہ نہیں کیوں اتنا ٹچی ہو رہا تھا۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، تو جب ہم نہیں تھے آپ واپس چلے جاتے اور اپنے اہم کام کر لیتے۔ اب کہ وہ بھی بولی، بھلا اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ہو نہ ہو سڑو، ہر ٹائم ناک پہ غصہ ہوتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ اگلے دن میں بھی اس کا موڈ خراب ہی رہا۔ کچھ ٹائم گھر نظر آتا تھا، جب ہوتا تو صرف کمرے تک محدود رہتا یا صرف سکندر صاحب سے بات کر لیتا۔ الاف اس کے رویے کو نوٹ کر رہی تھی، مگر کہہ کیا سکتی تھی؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنا روڈ بیہیو تو پہلے نہ تھا۔ شاید کوئی بزنس کی ٹینشن ہو، مجھے پوچھنا چاہیے۔ ہاں جیسے وہ مجھے تو بتا ہی دیں گے۔ الاف کا تو بالکل ہی بیکار تھا آج کل۔ ازمیر نے بھی اس دفعہ بات کو نہ کا مسئلہ بنا لیا تھا، مگر کیا کرتا، لاکھ دل کو سمجھا لیتا، کوئی فائدہ نہ تھا، وہ کوئی اور ہی کہانیاں چاہ رہا تھا۔ بیٹا چند دن رہ گئے ہیں، تیاری سب ہو جائے گی، ٹائم سے پہلے ہی سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سب بیٹا چند دن رہ گئے ہیں،
تیاری سب ہو جانی چاہیے ٹائم سے پہلے ہی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، تب سکندر صاحب بولے، جی بابا ہو جائے گی، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اسمیر بولا، الاف بیٹے کارڈ سب بٹ گئے ہیں، وہ سب انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے جی۔ کچھ کو آنٹی خود انوائٹ کرائی تھی، کچھ کو خان بابا دے آئے تھے انویٹیشن، الاف نے بتایا، اور مینیو بھی کل تک آپ لوگ کنفرم کر دو۔ وہ بولے، کر دیں گے، آپ چائے نہیں ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سمینہ بیگم بولی، بابا بھائی کو میری انگیجمنٹ کی کوئی خوشی نہیں، ایسے ہی بس غصے میں رہتے ہیں۔ اہدیہ کو بھائی کا یہ موڈ بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ کہاں وہ ہر وقت نوک جھوک کرتے رہتے تھے اپنی بہن سے۔ ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، کسی بات کی ٹینشن ہے کیا؟ وہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں، آپ اسے بلی کی باتوں میں مت آئیں، وہ بولا تھا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بابا، آپ الاف سے پوچھ لیں۔ اہدیہ نے اسے بھی کھینچ لیا، اصل وجہ بھی وہی تھی جی، اور مجھے تو لگتا ہے یہ اس دن شاپنگ والی بات سے ناراض ہے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اور اب اسمیر سے پوچھ رہی تھی وہ۔ سکندر صاحب کو کوئی کال آ گئی تو اٹھ کر چلے گئے۔ سمینہ بیگم بھی ساتھ ہو لی، ذرا جلدی نہیں خیال آ گیا محترمہ کو اس دن والی بات کا؟ اسمیر نے گور کے پوچھا، بھائی آپ نے شاپنگ بھی نہیں کی؟ اہدیہ روٹھے سے انداز میں بولی، بلی میرے پاس ہے، میں وہی یوز کر لوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آ گیا اور اب اسے منا رہا تھا۔ الاف اٹھ کر کمرے میں آ گئی، اسمیر نے اسے مڑ کے دیکھا۔ اگلے دن اہدیہ پھر الاف کو شاپنگ پہ کھینچ کے لے گئی، تھک کے واپس آئے، اگر اب تم مجھے ساتھ لے گئی تو تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، اہدیہ الاف نے اسے دھمکی دی۔ جواب میں وہ بیڈ پہ اوندھی پڑی تھی۔ اچھا بابا اب نہیں کہیں جاتی، الاف چھوٹا سا کام کر دو، وہ شاپنگ بیگ بھائی کو دے آؤ، میں بہت تھک چکی ہوں، کل فنکشن بھی ہے، اہدیہ نے معصومیت سے کہا۔ میں کیسے جاؤں؟ الاف ہڑبڑائی، یار ٹانگوں سے پلیز، اہدیہ یہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجا کے بولی۔ اچھا اب زیادہ ڈرامہ نہ کرو، تم آرام کرو، میں جاتی ہوں، آنٹی لوگوں کو بھی دیکھا ہوں، مسکرا کے بولی۔ ورلڈ بیسٹ سسٹر، لو یو، اہدیہ کی آواز باہر تک آئی اور وہ بھی مسکرا دی۔ پاگل، دستک دے کے وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پہ اوندھے پڑا تھا۔ دستک کی آواز پہ سیدھا ہوا، الاف کو دیکھ کر سارا غصہ واپس آ گیا تھا۔ اب کیا افتادان پڑی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، نہیں وہ یہ بیگ دینا تھا آپ کو۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے پاس رکھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا ہے؟ لے جا، ہنوز وہی تھا۔ الاف کو اب اہدیہ پہ غصہ آ رہا تھا، وہ اس میں آپ کے لیے کچھ شاپنگ ہے، وہ اسے پہلے کہ وہ اہدیہ کا بتاتی کہ اس نے بھیجا ہے وہ خود بول پڑا، اس کرم نوازی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اور وہ سینے بھی بازو باندھے اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا، وہ آپ نے شاپنگ نہیں کی اس لیے؟ وہ جانے لگی، مجھے ضرورت نہیں، لے جائیں سب کچھ۔ اسمیر نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے روکا، میں تو نہیں لے کے جاؤں گی، اب آپ اس کو پھینکیں یا آگ لگائیں۔ وہ بھی اب غصے سے بولی، اور آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، بلا وجہ غصے ہوتے ہیں۔ اب وہ منہ پھلا کے بولی، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ اس نے بھی جواب دیا، جی بالکل، میری حرکتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ میں ہی اچھی نہیں لگتی آپ کو۔ وہ جذبات میں بول گئی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی، اب کہ اس کے لہجے میں کچھ اور ہی انداز تھا۔ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس میرے لیے صرف ڈانٹ ہی رہ گئی ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ غلط بول گئی، جس کا احساس اسمیر کے معنی خیز جواب سے ہوا، اور بھی بہت کچھ ہے، کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ وہ شوق ہوا۔ الاف نے اب یہاں سے کھسکنے ہی میں عافیت سمجھی اور وہ دل کھول کے مسکرا دیا۔ باہر لان میں سب ارینجمنٹ ہوئے تھے، پورا گھر جھگمگا رہا تھا، سب کچھ تھے۔ عین ٹائم پر یہ منگنی کی تقریب، نکاح کی تقریب کا رخ اختیار کر گئی، جس پہ اہدیہ سمیت الاف ہکا بکا رہ گئی۔ یہ سب جلد بازی ولید کی طرف سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ایک دن پہلے وہ اپنی التجا لے کے اسمیر کے دربار پہنچا تھا، تو بڑوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ الاف کو بھی تھوڑا ٹائم پہلے ہی اسمیر نے بتایا تھا۔ الاف کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کچھ۔ وہ اسمیر کو پہلی دفعہ کرتا پہنے دیکھ کے حیران تھی، خوب جچ رہا تھا وہ۔ یار منہ تو بند کرو، اسمیر اس کی حالت دیکھ کے بولا، اتنی جلدی یہ سب؟ یہ تو پلان نہیں تھا۔ الاف ہونک سے پوچھ رہی تھی، سب کچھ پلان تو نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں ایسے ہی اتفاقات سے ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ اسمیر بات کو الگ رنگ میں لے گیا تھا۔ اہدیہ کو تو علم بھی نہیں، الاف کو اب اس کی فکر پڑ گئی تھی۔ اچھا سنو، تم ذرا محتاط رہنا، یہ نہ ہو کہ کوئی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ولید کے ساتھ اپنا بھی کام نکلوا لے۔ اسمیر شرارت پہ آمادہ تھا۔ آپ تو، الاف بولی، جی میں بہت ہینڈسم ہوں اور آپ کے لائے ہوئے کپڑوں میں اور بھی اچھا لگ رہا ہوں، اس لیے آپ کئی بار مجھے دکھ چکی ہیں۔ اسمیر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولا تھا اور اس پہ چوٹ کی
جب اسے کمرے سے نکلنے پر دیکھ کم گور زیادہ رہی تھی۔ نہیں وہ تو میں ہاں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ نے وہ کپڑے پہن لیے ہیں اور آپ ناراض تو نہیں۔ اب الاف نے اپنی صفائی دی۔ وہ بھی کھل کے مسکرا دیا۔ اچھا ویسے آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ ازمیر نے اس کو دیکھ کر کہا۔ میں ماما کو دیکھ لوں۔ مزید باتوں سے بچنے کے لیے وہ مہمانوں کو دیکھنے نکل گئی۔ جب عادیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ شاکڈ رہ گئی، لیکن کچھ ٹائم کے لیے۔ پر وہ ولید کے ساتھ پر خوش بھی بہت تھی۔ نکاح جو ایک اٹوٹ بندھن تھا، کچھ دیر میں وہ عادیہ سکندر شاہ سے ولید کے نام منسوب کر دی گئی۔ اسے خوش دیکھ کر سب ہی خوش اور مطمئن تھے۔ الاف کسی کام سے اندر آئی تو اسے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی جو اسی سے مخاطب تھی۔ ہیلو۔ تھوڑی فاصلے پر ادریسیہ کا بھائی علی کھڑا تھا جو بلا شبہ اس سے مخاطب تھا۔ جی الاف، اور اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہ تھا کیونکہ باہر تقریب عروج پہ تھی۔ وہ اسے دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، کیسے ہیں آپ الاف؟ وہ بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھا جیسے ان میں بہت بے تکلفی ہو۔ جی ٹھیک ہوں میں، وہ خشک لہجے سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ مگر ارے رکے تو، اس نے اسے کلائی سے پکڑ کے روکا۔ الاف کے تو ہوش اڑ گئے۔ چھوڑے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ الاف رو دینے کو تھی۔ اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو اس کی جان جا رہی تھی۔ اسے بدتمیزی نہیں کہتے۔ خیر میں تو آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کب سے الاف کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ وہ آج لگ بھی بہت اچھی رہی تھی اور اس کے خیال میں اس کا کون سا سہارا تھا جو اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ دیکھے الاف کی آواز دم توڑ گئی تھی جب اس نے ازمیر کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ازمیر نے غصے سے پوچھا۔ الاف کی کلائی ابھی بھی علی کے ہاتھ میں تھی جو علی سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھی۔ ازمیر نے غصے سے سرخ آنکھوں سے الاف کو دیکھا۔ الاف کے سر پہ جیسے آسمان آ گرا ہو۔ وہ نظریں نہ اٹھا پائی۔ بے شک وہ غلط نہ تھی، مگر جیسے علی نے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی کوئی بھی غلط سمجھ سکتا تھا۔ اس نے تکلیف سے زور سے آنکھیں میچ لی۔ کچھ نہیں، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ آج یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ علی نے بےہودگی کی انتہا کر دی تھی اور الاف کے تو آنسو ہی نہ رک رہے تھے۔ ازمیر کیا سوچتا ہوگا کہ وہ ایسی لڑکی ہے؟ یہ سوچ بہت جان لیوا تھی۔ جج شٹ اپ علی، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ گر جاتا۔ علی اس کے غصے سے واقف تھا، سو چپ چاپ باہر نکل آیا۔ اور آپ؟ ازمیر نے اب الاف کی طرف دیکھا۔ میرا یقین کرے میں تو، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ بس گھر مہمانوں سے بھرا ہے، ہماری عزت کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے باہر تشریف لائیں اگر آپ کو خیال ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کاٹدار لہجے میں بولا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا، ساتھ ہی الاف کا چین بھی سکون بھی ساتھ لے گیا۔ کوشش کے باوجود وہ باہر نہ جا سکی۔ کیسے وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتی تھی؟ پروین جب اسے بلانے آئی تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے معذرت کر لی۔ سمینہ بیگم نے جب سنا تو اس کے کمرے کی طرف جانے کو بے قراری سے مڑی۔ ماما آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مہمان بس نکل رہے ہیں اب۔ ازمیر ماں کے قریب پہنچا۔ بیٹا وہ الاف کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، پروین کہہ رہی ہے اس کی طبیعت خراب ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ازمیر نے لب بھینچے۔ آپ پریشان نہ ہو، بس اس کے سر میں درد ہے۔ میں نے پروین کو بولا ہے کہ اسے چائے اور ٹیبلٹ دیا ہے اور مہمانوں کو دیکھے۔ ازمیر نے ماں کو تسلی دی۔ میں فارغ ہو کے جاتی ہوں پھر اس کے پاس۔ وہ بولی۔ ولید عادیہ کو ڈنر پہ لے جانا چاہ رہا تھا۔ یہ کام اپنے بھائی اور بھابھی کے ذریعے اس نے کروایا۔ وہ دونوں کپل ڈنر کے لیے چلے گئے۔ باقی مہمان بھی جا چکے تھے۔ ازمیر کا تو دھیان ہی کسی اور بات پہ تھا۔ سمینہ بیگم نے کمرے میں جا کر وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھی اس کے آرام کا خیال کرتے وہ آ گئی، مگر کون جانے اس کو آج سکون میسر ہی نہ تھا۔ ساری رات وہ سوچوں میں رہی، کبھی رو پڑتی جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی۔ آج اس کے سارے پرانے درد ہرے ہو گئے تھے۔ آج بے بسی اور بے سہارا ہونے کا درد دور پڑ گیا تھا۔ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ اس نے تکلیف سے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اپنے کردار کی گواہی وہ کیسے دے گی؟ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اور اگر انہوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بے رحم سوچوں سے لڑتے لڑتے جانے کب نیند اس پہ مہربان ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سمینہ بیگم اس کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ سامنے کرسی پہ سکندر صاحب اور عادیہ اس کے ماتھے پر پٹیاں کر رہی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ سمینہ بیگم نے اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا ہے اور آپ سب لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ سر میں شدید تکلیف کے باعث پوچھا۔ درد سے جسم کا برا حال تھا۔ رات کو جب عادیہ کمرے میں آئی تو تم بھی ہوش پڑی تھی، وہ تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ رات سے پٹیاں کی اور دوا دی، اب بہتر ہوئی ہو تم؟ سمینہ بیگم بولی۔ کہا تھا بیٹا اتنا کام نہ کرو، تھک جاؤ گی۔ سکندر صاحب بولے۔ وہ ہنس بھی نہ سکی۔ سب تھے وہاں، مگر جس کی بے اعتباری نے اس کے اندر تھوڑ پھوڑ کر رکھی تھی وہ کہیں بھی نہ تھا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ 2 دن سے وہ کمرے میں بند تھی۔ تینوں پوچھ پوچھ کے تھک گئے تھے اس کی دوبارہ اس خاموشی کی وجہ۔ اب تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک تھی۔ آج وہ باہر نکل آئی تھی مزید سوالات سے بچنے کے لیے۔
سامنا ازمیر سے ہوا تو اس کے قدم ڈگمگ آئے۔ اسے دیکھ کر ازمیر بھی رکا۔ کیسی ہو اب؟ اس نے اس کے پیلے سے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ وہ ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ اس دن الاف نے غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بولا اور ادھر آنکھوں کا ریلا الاف کی آنکھوں میں آیا۔ ازمیر نے سر داوڑی، اس کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس دن کے واقعے میں تمہیں شریک سمجھتا ہوں یا پھر میں نے تمہارے کردار پہ شک کیا؟ اس کی طرف متوجہ تھا۔ الاف نے سر ہلایا اور آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ازمیر کو اپنا آپ میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں اچھی طرح سے واقف ہوں تمہارے کردار سے۔ تم ایک بلند کردار کی لڑکی ہو، مجھے اس بات پہ یقین ہے۔ کوئی جو بھی کہے یا کرے، ازمیر نے ایک ایک لفظ دل پر ادا کیا اور اس کے یہ الفاظ سامنے بیٹھے وجود میں روح پھونک رہے تھے۔ یہ بیمار ہونا صرف اس بات کے چکر سے۔ ازمیر بولا، اس رات آپ نے میری بات نہیں سنی تھی تو مجھے لگا کہ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے۔ الاف منمنائی، اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ گھر میں اس وقت سب مہمان موجود تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہیں ایسے دیکھے۔ کچھ مجھے اسلی پہ غصہ تھا جو میں نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور تمہیں پتہ تو ہے میرے غصے کا۔ اسے ریلیکس دے کر پوچھا، جی مجھ سے بہتر کس کو پتہ ہے؟ اور جو آپ اتنے دن غائب رہے جب میں بیمار تھی، یاد آنے پر باز پرس کی۔ توبہ لڑکی، ہر چیز پہ تمہاری نظر ہوتی ہے۔ میں آفس میں بے حد مصروف تھا۔ میری غیر موجودگی سے اگر تم بیمار ہوئی ہوتی تو میں نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گا۔ اینڈ پہ وہ شوق ہوا۔ یہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ سکندر صاحب کی فیملی میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ازمیر تو شک میں تھا۔ سمیرہ بیگم اور ہدیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ الاف تو گمسم بیٹھی تھی۔ عجیب سا ڈر تھا۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ ازمیر ان کا ہاتھ تھام کے نم لہجے سے بولا۔ میرے بیٹے، میرا بوجھ ہلکا کر دو، میرے بچے میں سکون سے مر تو سکوں۔ سکندر صاحب بولے، بابا صاحب آپ ایسی باتیں مت کریں۔ ازمیر پریشانی سے بولا، بیٹا میرا بوجھ کم کر دو، بیٹا الاف کو اپنا نام دے دو، اسے اپنا لو۔ سکندر صاحب کی ایک ہی تکرار تھی۔ ازمیر تو گھوم کے رہ گیا تھا۔ الاف میرے بیٹے سے شادی کر لو، میں سکون سے مر سکوں گا، تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کے۔ سکندر صاحب کو صرف ایک ہی فکر تھی۔ الاف کو لگا جیسے چھت اس کے سر پہ آن گری ہو۔ کچھ دیر بعد وہ الاف عماد سے مسز ازمیر شاہ بنا دی گئی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ سکندر صاحب آپریشن کے لیے جا چکے تھے۔ نہیں اللہ، آپ پلیز ان کو مجھ سے مت چھینیے۔ پہلے میرے ماما بابا اور اب آپ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سن لیں میری دعا، انکل کو ٹھیک کر دیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ازمیر اور ولید ان کی جانب بڑھے تھے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے سب میں نئی روح پھونک دی تھی۔ چند گھنٹوں تک ان کو آبزرویشن میں رکھا جائے گا، پھر آپ ان کو مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ سکندر صاحب یہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن تھے، اگر ان کو کچھ ہو بھی گیا تو الاف یتیم بچی محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ ازمیر پر ان کو مکمل بھروسہ تھا۔ الاف کے بارے میں جب فیملی میں بتایا گیا، بظاہر تو سب نے طرز کا مظاہرہ کیا۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی کچھ ہی دنوں میں ان کی فیملی میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ کب تک اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے، آخر کو جوان لڑکی ہے اور گھر میں جوان لڑکا بھی ہے۔ وہ ان سب سے سخت پریشان تھے۔ آج یہ فیصلہ کر کے ان کی روح تک مطمئن تھی اور ازمیر کو تو یقین آ رہا تھا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کچھ بابا ٹھیک ہو کے گھر آ گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اب تو ولید کے بقول جس دن سے نکاح ہوا ہے، منہ سے آگ کے گولوں کے بجائے پھول برس رہے ہیں۔ الاف غصے میں اکثر ولید کو بتاتی تھی، اکڑو کا برتاؤ گھر میں ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ایسے غائب ہوئی ہیں، سارا دن نظر ہی نہیں آتی محترمہ۔ ازمیر برا سا منہ بنا کے بولا۔ ولید کا کہکا بلند ہوا۔ خان بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے۔ آج کل پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری ازمیر کے سر تھی۔ الاف تو یوں نہیں جا رہی تھی، اہلیہ کو چھٹی نہیں کرنے دے رہی تھی کیونکہ اس کی پریکٹیکلز چل رہی تھی۔ الاف پہلے بھی ازمیر سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی، لیکن آج کل تو نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ازمیر کا آج کل سارا ٹائم ہی آفس میں گزرتا تھا، کام سارا اسی پہ آ گیا تھا۔ اہلیہ کو گیٹ پہ ہی چھوڑ کے چلا جاتا تھا اور کبھی کبھی یہ کام ولید بھی کرتا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ وہ سکندر صاحب کے روم میں آ گیا تھا سیدھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو، اب تو ساری ذمہ داری تم پر ہی آ گئی ہے۔ سکندر صاحب بولے، چلے کام تو اسے ہی سنبھالنا تھا تو اب سنبھال ہی لیا، اب آپ آرام کریں، کوئی ضرورت نہیں آفس جانے کی۔ پاس بیٹھی سمیرہ بیگم بولی، نہیں بیگم صاحبہ، مجھ سے آرام نہیں ہوگا، ایسے لیٹے لیٹے میں تھک گیا ہوں۔ وہ پاس بیٹھے پیار سے دونوں ماں باپ کی نوک جھوک سے
लुत्फ उठा रहा था। जी बिल्कुल, मामा ठीक कह रही हैं, अब आप आराम करेंगे। अजमेर भी बोला। लो माँ, काम थी जो बेटा भी शुरू हो गया। अजमेर और समीना बेगम मुस्कुरा दिए। अच्छा बताएं, मेडिसिन ली आपने? अजमेर ने पूछा। हाँ दे दी, मुचाल है जो मेरी बेटी जरा भी टाइम ऊपर नीचे होने दे, सारा दिन वो उनके गिर्द घूमती रहती है। दाग कहती हूँ बेटी आराम कर लो खुद भी। समीना बेगम प्यार से बोली। इलाफ के बारे में अब तो बहू का ओहदा भी पा चुकी थी मोहतरमा। अब तो नजर ही नहीं आ रही मोहतरमा, मेरे आने का इल्हाम हो जाता है क्या? वो मुंह में बुड़बड़ाया। सारा दिन ऑफिस गुजार के जब घर आने पे भी नजर न आती तो झुंझलाहट और थकन और बढ़ जाती थी, इसलिए बोला। और इस चक्कर में मोहतरमा यूं भी जाना बंद कर चुकी थी। यही एक आइडिया था उसके साथ टाइम गुजारने का, काफी दिनों से सोच रहा था, आज आकर बोल ही दिया। कुछ देर बाद मनकूहा साहिबा की एंट्री हुई थी। अजमेर की आंखों में चमक और लब मुस्कुरा उठे थे और मुकाबिल को झुंझुलाहट हुई थी। इधर आओ बेटा मेरे पास। इलाज जो पानी का जग रख के पलट ही रही थी। समीना बेगम बाहर जा चुकी थी। सामने ही कुर्सी पे अजमेर बैठा हुआ था। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? मुझे लगा सेमेस्टर ब्रेक है। सिकंदर साहिब ने इस्तफसार किया और अजमेर उसे देखने में मगन था जैसे दुनिया में अहम काम ही ये ही हो। दरअसल अंकल, मैंने सोचा अभी कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, बल्कि मैं जाना ही नहीं चाहती यूनिवर्सिटी। इराक बोली। ओ क्या कहा मोहतरमा आपने? सोचा जिसे सोचते हैं क्या वो आपके पास है, यानी दिमाग। कल से यूनिवर्सिटी के लिए मुझे तैयार मिलो। आई समझ। अजमेर का दिमाग घूमा था उसकी बात सुनकर, मगर इलाफ ने एहतजाज करना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है बेहतर है वो ही करो, अजमेर बोला और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद इलाफ ने सिकंदर साहब की तरफ देखा और कहा, देखा आपने, ये ऐसे ही करते हैं, डांटते हैं ऐसे ही, अपनी बात सुनाते हैं, बस सामने वाले की कोई फिक्र नहीं कि वो क्या चाहता है। सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलता है। मुंह फुला के वो बोली। सिकंदर साहब को उस टाइम बहुत प्यारी लगी थी वो। मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले, बेटा उसको तुम्हारी फिक्र है और उसका मिजाज ऐसा ही है। सिकंदर साहब ने समझाया। हो ना हो, मिजाज सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा है, बाकियों के साथ तो हंसी ही ख़त्म नहीं होती। उसने जलकर सोचा। मगर अंकल बस कुछ दिन, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पूरी तरह से। वो बस जिद थी। ये जो मेरा बेटा है ना, बहुत ज़िद्दी है, जो कहता है वो ही करता है। और वैसे भी अब ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। वो भी बात के आखिर में शरारत से बोले। इलाफ ने ज़्यादा बहस मुनासिब न समझी और बाहर आ गई। मियाँ बीवी, मैं तो बोझ हूँ उनके सर पे, ज़बरदस्ती का जब चाहे उतार के फेंक दी। वो मुसलसल मनफी सोचों के ज़ेरे असर थी। लाउंज में आई तो अजमेर समीना बेगम की गोद में सरखे लेटा था। इलाफ ने गुस्से से देखा और किचन में घुस गई। अंकल को शिकायतें लगा के दिल नहीं भरा जो मामा को लगा रहे हैं। गुस्सा सारा बर्तनों पे उतरा। शोर सुनकर उसे समझने में 1 मिनट लगा था और मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। मैं ज़रा आपकी बहू के मिजाज पूछा हूँ, वो शरारत से बोला। शरीर कहीं का खबरदार, जो मेरी बेटी को ज़्यादा तंग किया। उन्होंने उसका कान खींचा। मेकअप करता हूँ तंग, सारा टाइम तो उसे आप लोगों से ही फुर्सत नहीं मिलती, मेरे तो साइज से भी भागती है। खैर से, वो शरारत से बोला। समीना बेगम रूम में चल दी। यकीनन आपका दिल ये जुल्म मेरे सर पे करने को चाह रहा होगा। बेचारे बर्तन। अजमेर सीने पे हाथ बांधे किचन के दरवाजे पे खड़ा था। जी नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है? इलाफ गुस्से से बोली। कुछ चाहिए था आपको? अजमेर के बोलने से पहले इलाफ ने तीखे चुतूनों से कहा। चाहिए तो बहुत कुछ था, मगर इस वक्त तुम बहुत खतरनाक मूड में हो। अजमेर के होंठों पे मुस्कुराहट रेंग रही थी। इस शख्स से तो बात करना ही फजूल है। इलाफ मुंह में बुड़बड़ाई। मेरी शान ने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अजमेर उसे तंग करने पे तुला हुआ था। रास्ता छोड़े, इलाफ बोली, जो फैल के खड़ा था कि ना अंदर जाने का रास्ता था और ना बाहर का। अब तुम्हारे सब रास्ते मुझे तक आते हैं। अजमेर ने उसकी तरफ झुक के कहा। इलाफ ने एक अदद गोरी से नवाजा। अजमेर का कहका बुलंद हुआ और रास्ता छोड़ के एक तरफ हो गया। इलाफ के दोस्त की बर्थडे पार्टी की तकरीब थी, जो अहदिया लोगों के पड़ोसी थे। कुछ अरसा था समीना की उनसे हेलो हाय भी थी। सब फ्रेंड्स इनवाइटेड थे। इलाफ का दिल नहीं था जाने का, तो उसने मुनासिब अल्फाज में मना कर दिया था। मगर अगले ही दिन उसके दोस्त अपनी वालदा के हमरा खुद दावतनामा लेके पहुंच चुकी थी। उनके बेहद इसरार पर समीना बेगम ने बोल दिया कि वो लाजमी उसे भेजेंगी। समीना ने उसका तारुफ अपने भांजे के रिश्ते से करवाया था। आंटी, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ जाने के, और आदिया के भी फाइनल्स हो रही हैं, उसके बगैर मैं कैसे जाऊँगी? इलाफ ने उनके जाने के बाद समीना को कहा, मेरा बच्चा, बस स्टोरी टाइम की ही तो बात है, लोगों से मिलते मिलाते ही रहना चाहिए।
محبت بڑھتی ہے۔ وہ آپ کی دوست ہے، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ سمیرہ نے اس کو سمجھایا، جی لیکن میں آپ کے کہنے پہ جا رہی ہوں، میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے منہ پھلا کے کہا، دیٹس لائک مائی گڈ گرل۔ سمیرہ نے اسے ہنس کے گلے سے لگا لیا۔ سکندر صاحب سے الاف کے جانے کی بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، لوگوں میں گلے ملے۔ اچانک ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی جس کی وجہ سے اسمیر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ ایک دن بعد منگنی کی تقریب تھی جس میں الاف کو شرکت کرنی تھی۔ عالیہ نے اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی زبردستی میک اپ کر دیا تھا، جس کو اس نے بعد میں صاف کر کے لائٹ کر لیا تھا۔ لائٹ گرین نیٹ کرتا اسٹائل شرٹ جس پر پنک اور گولڈن نیک لائن، آف وائٹ ٹراؤزر، پنک دوپٹہ جو کھول کے کاندھوں پہ رکھا گیا تھا۔ نظر لگ جانے کی حد تک وہ پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، سمیرہ نے دیکھ کر اس کی پیشانی چومی۔ یہ بھی میں مشکل سے ریڈی کیا ہے محترمہ کو، ورنہ منہ اٹھا کے چلی جانا تھا انہوں نے۔ عالیہ بولی، انجوائے کرنا الاف، ماما میں چلتی ہوں، مجھے واپسی پہ دیر ہو جائے گی، پروجیکٹ بھی آج ہی سبمٹ کروانا ہے۔ عالیہ بیک وقت دونوں سے مخاطب ہوئی، کاش آج میرے بھائی بھی تمہارا یہ روپ دیکھ سکتے ہو تو دل ہی ہار جاتے۔ الاف کے کان میں گھس کے شرارت سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ٹھہرو تم ذرا بدتمیز، وہ بری طرح بلش ہو گئی تھی مگر وہ باہر جا چکی تھی۔ اسمیر کا ذکر سن کر الاف کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی اور شکر کیا کہ وہ یہاں نہیں، مگر کون جانے اس کا یہ شکر عارضی تھا۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر داخل ہوا تو لاؤنج میں خاموشی تھی جس کو دیکھنے کی خواہش تھی، سامنے نہ پا کر تھکن اور چنچلاہٹ دور ہو گئی۔ تم آگے بیٹا، کیسی رہی میٹنگ؟ سمیرہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے بیٹے کو دیکھ کر بولنے اور سر پہ بوسہ دیا، آپ کو دیکھ کر ایک دم فریش۔ اسمیر ماں کو دیکھ کے بولا، یہ باتیں تو تم اب اپنی بیوی سے بولا کرو۔ سمیرہ بیگم نے اسمیر کو چھیڑا، ہائے یہ تو حسرت ہی ہے، وہ دیکھے تو تب نا۔ یہ جملہ وہ صرف سوچ ہی سکا، بولا تو صرف اتنا، ہیں کدھر آپ کی بہو صاحبہ، ہمیں تو وہ بلانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ بھی شوقی سے بولا، او یاد آیا، اس کو تو پک کرنا تھا، میں تو بھول ہی گئی، رکو میں ڈرائیور کو بول دوں۔ یاد آنے پر سمیرہ بے ساختہ بولی، کدھر ہے وہ، میں خود چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھا، اسے تو بہانا چاہیے تھا اس سے بات کرنے کا۔ انوشا کی آج برتھ ڈے پارٹی ہے، انکل ابرار کی بیٹی جو ابھی شفٹ ہوئے ہیں، الاف کی فرینڈ ہے وہ، ایڈریس تم پوچھ لو۔ سمیرہ بھی بات سمجھ کر مسکرا کے بولی، ماما کیا ضرورت تھی آپ کو وہاں بھیجنے کی؟ انوشا کا نام سنتے ہی اسمیر کی ٹیوری چڑھی، وہ انوشا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عالیہ کو بھی اسے دوسرے رکھنے پر اسمیر کی سننی پڑی تھی اور اس کے بھائی کی خسرت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے غصہ آیا تھا۔ دونوں کی اسکولنگ ایک ساتھ تھی اور ایک ہی کالج۔ عالیہ سے پوچھیں آپ ایڈریس، وہ غصے سے بولا، وہ نہیں گئی، اس کے تو ایگزامس ہیں۔ ماں کی بات سن کر وہ اور اشتعال میں آ گیا، ماما آپ مجھ سے تو پوچھ لیتی کہ آپ نے اسے بھیجا ہی کیوں، اس میں تو عقل ہی نہیں، مگر آپ تو۔ وہ غصے سے گاڑی کی چابی دے کر باہر نکلا۔ مسٹر اکڑو کالنگ۔ الاف نے ہاتھ میں پکڑے سیل کو غور سے دیکھا کہ شاید اس کو غلط نظر آ رہا ہو۔ ہیلو، ریسیو کر کے کون کو لگایا، میں باہر کھڑا ہوں، 1 منٹ میں باہر آ جائیے، سخت لہجے میں بولا تھا۔ آپ تو اسلام آباد گئے تھے؟ الاف نے حیرت سے پوچھا، ساری زندگی وہاں نہیں گزارنی تھی، اب باہر تشریف لائیں؟ لہجے میں کوئی رعایت نہ تھی۔ الاف کا دل دھڑکا۔ الاف نے ادھر نظر دوڑا کے انوشا کو دیکھا جو بے حد مصروف تھی اپنے کزن کے ساتھ۔ الاف تو ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی۔ ایک طرح تو اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اسمیر آ گیا تھا، اسے انوشا کے بھائی رضا کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی جو مسلسل ہی یہ کام کیے جا رہا تھا۔ الاف کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انوشا اس کے پاس آئی، سوری ڈیئر، تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پا رہی۔ انوشا نے معذرت کی تھی، ساتھ ہی اس کا چچورا بھائی بھی آ گیا تھا۔ آپ بور ہو رہی ہوں گی، آپ آئیں، میں آپ کو مہمانوں سے ملوا دوں۔ موقع ملتا ہی رضا نے بات شروع کی، نہیں شکریہ، میں اب چلوں گی، کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ الاف نے انوشا سے کہا، چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اس نے پھر سے اپنی خدمات پیش کی۔ الاف کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، نہیں اس کی ضرورت نہیں، ازمیر باہر میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ازمیر کا نام لیتے ہی الاف کو تحفظ کا احساس ہوا، خوبصورت احساس جو اس کی روح تک کو شانت کر گیا تھا۔ واہ، چلو اسی بہانے ازمیر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ازمیر کا سن کر انوشا بولی، وہ تینوں گیٹ کی جانب بڑھ گئیں۔ جب وہ لوگ باہر آئے تو ازمیر گاڑی سے ٹیک لگائے انتظار میں کھڑا تھا۔ الاف کو دیکھ کر ازمیر کی آنکھوں میں کئی رنگ آئے، اس روح میں آج پہلی بار دیکھ رہا تھا، مگر پیچھے آتے چہروں کو دیکھ کر وہ رنگ اشتعال میں بدل گئے تھے۔ ہیلو ازمیر، بہت بے مروت ہو، اگر آ ہی گئے ہو تو اندر چلو،
مجھے وش نہیں کیا، وہ گداز سے بولی۔ معذرت کے ساتھ، مجھے اس وقت جلدی ہے، اینڈ ہیپی برتھ ڈے۔ چلیں اب، انتہائی سنجیدہ انداز میں بولا اور الاف کو دیکھا۔ الاف کا ننھا دل دھڑکا تھا۔ الاف، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، پھر ضرور آئیے گا، انتظار رہے گا۔ رضا انتہائی لگاوٹ سے بولا۔ اسمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ کے کنٹرول کیا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ انتظار کیے بغیر غصے سے پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کے زور سے دروازہ بند کیا، جس کا مطلب تھا اب کوئی بکواس نہیں۔ الاف بھی ڈھل کے رہ گئی تھی، وہ بھی جلدی سے بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ہمت کر کے الاف نے اسے مخاطب کیا۔ آپ تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جو اس وقت انتہائی غصے میں تھا۔ چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا، جی بالکل، مگر بدقسمتی سے آ گیا اور میری وجہ سے آپ کی پارٹی سپوائل ہو گئی۔ معذرت، وہ کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، الاف نے وضاحت دی۔ جسٹ شٹ اپ الاف، دس از ٹو مچ، وہ دھاڑا تھا۔ الاف سہم کے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ کبھی اپنی عقل کا استعمال کیا ہے تم نے کہ نہیں؟ تمہیں اتنا بھی پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں تمہیں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے؟ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ اس رضا کی باتیں کیسے برداشت کرتا، وہ اس کی منقوہ تھی۔ اب میں آنٹی کی اجازت سے آئی ہوں اور انکل نے، الاف ہلکی سی آواز میں بولی، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری فیملی سے نہیں۔ ایک میری بات کہی تمہیں اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پرواہ ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بولا تھا، اگلی دفعہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نتیجے کی اس دفعہ تو میں کنٹرول کر گیا، اپنا آپ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ایسی جگہیں تمہارے لیے، اور سب سے بڑی بات، میرے علم میں لائے بغیر تم ان اجنبیوں کے بیچ میں تھی۔ دس از دا لاسٹ وارننگ۔ اس نے بات پوری کی۔ الاف اس کے اس دفعہ کنٹرول کر لیا بھی اٹکی تھی، یہ ابھی کنٹرول تھا، باقی راستہ خاموشی سے کٹا۔ الاف نے بھی اسے دوبارہ مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن الاف جب بھی نظر آئی تو اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اول تو اسمیر کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں رہی تھی، اگر نظر پڑ بھی جاتی تو منہ پھیر لیتی۔ غصہ تو اب اسمیر کا کم ہو گیا تھا۔ کچھ ماما نے بتایا کہ وہ ان کی اسرار پر گئی تھی، کچھ غصہ اس کی غصے سے بھرپور صورت دیکھ کر اتر گیا تھا۔ منہ کس خوشی میں پھولا ہوا ہے؟ جب وہ کچن میں کسی کام سے گئی تو اسمیر بھی پیچھے ہو لیا، اب سر پہ کھڑا کچھ پوچھ رہا تھا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ غصہ بجو کا تو تھا، ٹکا سا جواب دے کر پھر کام میں لگ گئی۔ اب میرے سارے مطلب تم ہی سے تو ہیں، منہ ٹھیک کرو۔ اسمیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ منہ میرا، موڈ میرا، میں جو مرضی کروں، آپ کو اس سے کیا؟ الاف نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ تم میری تو تمہارا منہ بھی میرا، اور موڈ بھی، اور باقی سارے حق بھی میرے، وہ شرارت سے بھرپور انداز میں باور کروا رہا تھا۔ آپ، وہ غصے سے بولی، میں بھی تمہارا۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل وہ اس کی طرف جھک کے بولا تو الاف نے اسے ایک عدد گھوری سے نوازا۔ اچھا اوکے بابا، مانتا ہوں کچھ زیادہ ہو گیا، بٹ میں تمہیں ایسی کسی جگہ نہیں بھیج سکتا جہاں مجھے لگتا ہو کہ تمہارا جانا مناسب نہیں، اور پھر مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ تم جا رہی ہو تو غصہ آ گیا۔ اسمیر نے اس کا گول گپے کی طرح سوجا منہ دیکھ کر کہا، سوری نہیں بولو گے کبھی بھی، سڑو کھڑوس؟ الاف منہ میں بڑبڑائی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہزار کام ہے، جائیں آپ، میرا موڈ اتنا بھی ضروری نہیں۔ الاف بولی، ہاں یہ بھی ہے، آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے، وہ شرارت سے بولا، ورنہ سب سے اہم کام تو سامنے ہی تھا۔ اس کے جواب پر الاف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، واپس مڑی اور غصے سے شیلف پہ کپ رکھنے لگی۔ وہ بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا، دونوں کندھے اسی سے مس ہو رہے تھے۔ وہ غصے سے پیچھے مڑی، جو اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھنے لگا تھا۔ اس کے اچانک مڑنے پر اس کے لب الاف کے سر کو مس کر گئے۔ اب کیا؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور لبوں پر ہاتھ رکھ لیا شرمندہ ہو کے۔ اس کی حالت دیکھ کر اسمیر کا کہکا بلند ہوا۔ کچھ نہیں بھائی، شرارت سے اس کے کان میں گھس کے بولا اور نکل گیا، اور وہ وہیں حیران کھڑی رہ گئی دھڑکتے دل کے ساتھ۔ ماما میں آ جاؤں؟ الاف نے اندر جھانک کے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم پوچھ کیوں رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ سمیرہ بیگم نے پیار سے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ کیا کر رہی ہیں ماما؟ اہلیہ کے بعد کتنی اکیلی ہو جائیں گی آپ، مجھے تو بہت یاد آئے گی۔ وہ سمیرہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ بات تو سچ ہے، لیکن بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے گھروں کو جانا ہی ہوتا ہے، وہ بھی نم لہجے میں بولی۔ میں تو بہت اداس ہو جاؤں گی۔ الاف کو اپنی دوست کے دور جانے کا دکھ تھا۔ یہ تو ہے بیٹا، لیکن تم ہو نا اس گھر کی رونق، میرے اسمیر کی دلہن، اللہ نے تمہاری صورت میں بیٹی اور بہو دی ہے مجھے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بلکہ پیار سے بولی، ماما ایک بات پوچھوں؟ جو بات الاف کو سکون نہ لینے دے رہی تھی، آخر ہمت کر کے پوچھ ہی دی۔ پوچھو، وہ بولی۔
मामा, हर एक का अरमान होता है कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी पसंद से करें। मामा प्लीज़ मुझे सच बताएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कुछ शेयर करेंगे। वो हिम्मत करके बोली, देखो बेटा, मुझे तुम्हारे अंकल के फैसले से कोई एतराज़ नहीं, बल्कि तो ये तो खुशकिस्मती है कि हमारी तुम जैसी बेटी। और जहाँ तक सोच की बात है तो मैंने अलीसिया को सोचा था, वो बता रही थी अपने शक की तस्दीक पे। एराब के अंदर कुछ टूटा था। मुझे भी यही लगता था मामा, मेरा और अजमेर का कोई जोड़ नहीं। वो कहा और मैं कहा। वो आंसुओं को रोकने के लिए कुछ देर खामोश हुई। उन्होंने ये सब कुछ अंकल के दबाव में आके कर तो लिया था, मगर मामा ऐसे रिश्ते तो नहीं बनते। वो शायद अपनी हिम्मत आजमा रही थी या बाहर खड़े अजमेर का इम्तिहान ले रही थी। अजमेर जो मामा से कुछ बात करने आया था, जोजा साहिबा की आवाज़ सुनकर बाहर ही खड़ा रह गया। और अब मज़ीद सुनने की उसमें हिम्मत ना थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आप उनकी शादी करवा दीजिए मामा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, भला मैं क्या कह सकती हूँ। आप अलीसे से करवा दें उनकी शादी, मैं उनके काबिल नहीं। आंसू गाल पे गिर रहे थे। हद खुशी हुई है मुझे आपके ख्यालात जान के। चले अच्छा हुआ आपको रास्ते से हट गई हैं। अजमेर दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ और अब चंगाड़ रहा था। इलाफ बेड से एक सेकंड में उठी। सही कहा तुमने, तुम इस काबिल नहीं काबिल। तो मेरे वालिदैन के खलूस की, मेरे बाबा के प्यार की इंतहाई घटिया सोच है तुम्हारी। जो लोग बिना किसी गर्ज के इतना प्यार कर रहे हैं, तुम उनके खलूस का ये सिला दे रही हो। अजमेर का बस नहीं था कि वो सब ख़त्म कर दे, तो वो तो उसका साथ पाके खुद को अर्श पे महसूस कर रहा था और वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रही थी। वो कैसे बर्दाश्त करता। और रहा दूसरी शादी का सवाल, तो इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की हर की ज़रूरत नहीं। अजमेर सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। इलाफ तो अब कांप रही थी, वो तो सिर्फ बात कर रही थी। छोड़ो तुम तो शुरू हो गए। बच्ची सिर्फ बात कर रही थी। समीना बेगम ने इलाफ को गुस्से लगाते हुए अजमेर को डपटा। होना हो बच्ची, आपकी बच्ची के ही अरमान पूरे करूँगा। आप नहीं मामा, इन्हें बहुत शौक है ना, तुम्हें वो भी पूरा कर देता हूँ। नहीं मामा, इसे बहुत शौक है ना, वो भी मैं पूरा कर देता हूँ। मामा आप आज ही मामू से बात करें, इसी हफ्ते शादी करूँगा मैं अलीसे से। अजमेर की बात ने इलाफ के होश उड़ा दिए थे। वो जैसा आया था वैसे ही निकल गया और इलाफ को लगा कि उसका सांस बंद हो जाएगा। वो फटी नजरों से समीना बेगम को देख रही थी। मामा मैं तो सिर्फ एक बात की थी, मगर वो देखे कितना गुस्सा हो गई। वो हिचकियों से रो रही थी। मामा मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। मैंने कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करते। असल दुख ही इस बात का था। नहीं बेटा, तुम उल्टा मत सोचो, कुछ नहीं होगा, मैं होना। वो उसके आंसू साफ कर रही थी। और तुम तो अपने शोहर की दूसरी शादी करवा रही थी। उसकी बातें सुन के तुम्हारा ये हाल है पागल। वो असल बात समझ के हंस के बोली। मामा वो बहुत नाराज़ हो गए हैं। इलाफ का ध्यान अभी भी उसके गुस्से में अटका हुआ था। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र नहीं करो। उन्होंने उसे तसल्ली दी। आज दूसरा दिन था, न ढंग से खाता था न पीता। घर सिर्फ सोने ही आता था। इलाफ खुद उसके सामने आने से इज्तनाब कर रही थी। किधर होते हैं आजकल बेटा, मैं कल से तुमसे बात करना चाह रही हूँ। समीना बेगम ने उसके कमरे में दाखिल होकर पूछा। बस कुछ बिजी था, कोई काम था, मुझे बुला लेती। माँ को अंदर आते देखकर पूछा, इधर आओ जरा मेरे पास। उन्होंने बेड पे बैठते हुए अजमीर को पास बुलाया, जो फाइलें खोले बैठा था। उनके पास आया और उनकी गोद में सड़क के लेट गया। कल मेरे बेटे को इतना गुस्सा क्यों आया था? वो अभी तक वही मूड है और अभी तक भी वही मूड है। क्यों बेटे? वो उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। मामा बात ही ऐसी थी, आप खुद सोचे, मेरी बीवी है वो, थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं मुझ पे, बिल्कुल भी अकल नहीं उसमें। वो गुस्से से बोला। और तुम मुझे बताओ कब करूं तुम्हारे मामू से बात? उन्होंने जानबूझकर बेटे को छेड़ा। मामा आपने इसे सोचा भी कैसे? आप हरगिज बात नहीं करेंगे उनसे। वो करंट खा के सीधा हुआ। वो क्यों? कल तो बहुत गुस्से में कहा था इसी हफ्ते ही करूंगा शादी। मुझे लगा तुम उसे पसंद। वो बेटे के दिल की बात जानना चाह रही थी। बिल्कुल नहीं मामा, मैं कभी अलीज़ा के बारे में नहीं सोचा, और वो सब आपकी बहू साहबा की अकल ठिकाने लाने के लिए बोला था, मगर उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो मुंह फुला के बोला। मुझे तो पहले ही शक था। वो हंस के बोली, मेरी ज़िंदगी में वो पहली लड़की है मामा, एक वो ही नहीं संभाली जा रही, दूसरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको तो मेरी ना कोई फिक्र है और ना परवाह। अहमक, वो बुड़बुड़ाया। देखो बेटा, जिससे लड़की की शादी होती है वो उसे अपना सब कुछ मानती है। हाँ, झिझक और शर्म की वजह से कभी कुछ कह नहीं पाती। निकाह है ही एक ऐसा बंधन। इलाफ के जिन हालात में निकाह हुआ वो मुख्तलिफ था। वो उसे समझा रही थी। कम आपकी बहू तो मुझे अपना कुछ नहीं मानती, बाकियों का मुझे नहीं पता। उसने शिकवा किया। ये अब तुम जानने की कोशिश करो, अपने से अंदाजे मत लगाओ बेटा।
بیٹا، نکاح کے بندھن میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس دن تو وہ ویسے ہی اپنا ڈر ظاہر کر رہی تھی۔ جن حالات میں یہ سب کچھ ہوا تو یہ سوالات ذہن میں آنے قدرتی ہیں۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ اگلے دن اسمیر کی پھوپھو پاکستان سے آئی تھی۔ وہ لندن سے 4 سال کے بعد آ رہی تھی۔ سرپرائز دیا تھا۔ اسمیر اپنی پھوپھو کے از حد قریب تھا۔ ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی تھی۔ الیزے کی بھی ان کی بیٹی سے اچھی خاصی دوستی تھی، تو وہ بھی آج ادھر ہی آ گئی تھی۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ہی رک گئی تھی۔ سبھی خوش تھے۔ الاف کا تو کل والے واقعے سے دل ہی بوجھل تھا۔ کچھ اسمیر کا رویہ، اوپر سے الیزے بھی ادھر ہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ اسمیر کی پھوپھو کو یہ لڑکی بہت پیاری لگی۔ اس پیار پہ سکندر صاحب بےحد خوش تھے کہ ان کی بہو ان کی بہن کو بھی اچھی لگی ہے، مگر شادی والی بات پتہ نہیں تھی کسی کو۔ بھائی، یہ بچی بہت پیاری ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے خود میں بھیجا۔ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ بچوں کی محفل بڑوں سے الگ تھی۔ وہ اپنی ہی باتوں میں لگے ہوئے تھے، کہہ کے پڑھ رہے تھے ان کے۔ ولید بھی ادھر ہی رہا۔ اسمیر تو آج کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ الاف کے دل کو کچھ ہوا، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ جس کو میں پیاری لگنا چاہوں اس نے تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ الاف نے جل کے سوچا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس اگنورنس پہ رو ہی دے۔ ماما، میں چائے کا گیا ہوں۔ الاف بولی۔ ہاں بیٹا۔ بچوں، آپ کیا لوگ یہ بتا دو۔ سمینا بیگم وہیں سے اونچی آواز میں بولی، جو اپنی باتوں میں مگن تھے۔ خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ الاف اب ان کے پاس کھڑی بچوں کے سر پہ بکو سمینا بیگم ان کے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ بیوقوفوں کی طرح وہاں کھڑی ان کی طرف ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ اسمیر نے سرسری سی نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے وہ بڑی آنکھوں سے کھڑی نظر آئی۔ آنسو چھلکنے کو بےقرار تھے۔ الاف، آپ جائیں، جس نے جو لینا ہوگا وہ خود بنوا لے گا، اور میرا پتہ ہی ہے آپ کو میں اس وقت کیا لیتا ہوں۔ اس کی حالت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا اسمیر کو، اس لیے وہ بولا۔ الیزے تو اسمیر کی آخری بات سن کر ہی غصے میں آ گئی اور نفرت سے الاف کو دیکھا۔ الاف وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کچن میں آ کے رکے ہوئے آنسو پھسلتے گئے گالوں پہ۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے چائے بنانے کے لیے چیزیں نکالنا شروع کی۔ میں بناتی ہوں، آپ جا کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹا، کیوں الگ تصور کرتی ہو خود کو دوسروں سے؟ پروین بھی اس کو سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ الاف کی طبیعت سے واقف تھی۔ اس گھر کی پرانی وفادار ملازمہ تھی۔ نہیں پروین بھی، میں خود بنا لوں گی، آپ اسمیر کے لیے کافی بنا دیں، الاف ہلکے سے بولی۔ اور ویسے بھی ان لوگوں میں میرا کیا کام؟ وہ اذیت سے بولی۔ لو بھلا تمہارا کام کیوں نہیں؟ فرد تم اس گھر کی۔ پروین بھی کو پتا تھا اس نے الاف کی عقل پہ ماتم کیا۔ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خالی رہ جاتے ہیں، جیسے میں۔ وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ پتہ نہیں کیا بولے جا رہی ہو تم، تو ایسی باتیں نہیں نکالتے منہ سے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ الاف کے جانے کے بعد سکون تو اسے بھی ایک پل نہ آیا تھا۔ بار بار آنسو سے بھری آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ، اور یہ سارا اگنورنس کا وہ جان بوجھ کر رہا تھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ وہ اٹھا اور قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھتے گئے۔ پروین بھی کچن میں نہ تھی اور وہ چائے کو پھینکنے میں مشغول تھی۔ سو کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ کٹور لیجے میں بولا۔ الاف نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر کہا، میں چائے ڈالنے لگی تھی، کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ چیخا تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑائی اور گرم چائے کپ کے بجائے ہاتھ پر پڑی۔ وہ سسک کے رہ گئی۔ تم دیکھ کے کوئی کام نہیں کر سکتی؟ دھیان کدھر رہتا ہے تمہارا؟ اس کا ہاتھ تھامے اب اسے ڈانٹ رہا تھا جو سرخ ہو گیا تھا۔ ایک تکلیف میں تھی، اوپر سے وہ ڈانٹ رہا تھا۔ آنسوں میں اور شدت آ گئی۔ ہاتھ پکڑے اسے چیئر کھینچ کے اس پہ بٹھایا۔ خود بھی مرہم ڈھونڈنے کے بعد اس کے سامنے چیئر کھینچ کے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ اگر یہ سب کچھ پچھلے واقعے کے زیر اثر ہو رہا تھا تو کوئی فائدہ نہیں، جو میں ایک بار ٹھان لیتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ وہ ابھی بھی باز نہ آیا، اور ویسے بھی وہ تمہاری سو کال خواہش ہے آفٹر آل۔ وہ ہنکارا بھر کے بولا، میں خود کر سکتی ہوں۔ الاف نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس صفاقے کی اسے امید نہ تھی۔ وہ یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف کو کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا، اور کیا کر سکتی ہیں آپ؟ میری شادی تو آپ کروا ہی رہی ہیں۔ وہ دل جلانے سے باز نہ آیا اور ہنسا۔ الاف کی حالت بری تھی۔ آنسو روکنے کے چکر میں الاف نے پھر ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ خود کو جتنا دور کرو گی اتنا ہی پاس آتی جاؤ گی۔ اسمیر نے اسے ایک جھٹکے سے خود کے قریب کیا اور پرشوق نظروں سے اس کی آنکھوں میں وہ جھانک رہا تھا۔ بولو اب، جب دور ہوتی ہو تب تو بہت شکایات ہوتی ہیں، سب بول دو اب جو بھی دل میں ہے۔ اسمیر گمبھیر لہجے میں کہتا، اسے کسی اور ہی جہاں میں لے جانا چاہ رہا تھا۔ آپ نہایت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ اس کا ضبط بھی ٹوٹا تھا۔ اپنے ہاتھوں پہ رکھے اس کے ہاتھوں پہ سر رکھ کے بری طرح بلک اٹھی تھی۔ اور اس برے انسان کے پیچھے تم نے اپنی یہ حالت بنا لی ہے۔ وہ اسے سر کو تھپکتے ہوئے بولا۔ کوئی اعتراف چاہ رہا تھا
इलाफ को एहसास हुआ तो उसने सर उठाया और बाहर को भाग गई। अजमेर सर हिला के रह गया। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी थे। सबने नाश्ता शुरू कर दिया था। इला वैसे ही बैठी थी क्योंकि उसके हाथ में अभी भी दर्द था। कुछ हाथ भी दायां था। अरे बेटा करो नाश्ता तुम भी। उसे यूं ही बैठे देखकर अजमेर की फूफो बोली, हाथ कैसा है अब तुम्हारा? अजमेर ने उसके हाथ का पूछा तो इलाफ ने उसे गोली से नवाजा तो वो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ इलाफ के हाथ को? समीना बेगम ने पूछा। वो रात चाय बना रही थी तो हाथ पे गिर गई। इलाफ ने बताया। किस सोच में थी जो हाथ ही जला लिया? अलीजे तंजन बोली। हाँ बिल्कुल, रेहान किधर था तुम्हारा? अजमेर कब जब बैठने वाला था, इलाफ का दिल किया जिस गर्म चाय के वो सिप ले रहा था वही उस पर उलटते। साथ ही अजमेर ने इलाफ की तरफ देखते हुए अपनी एक आंख दबाई। नहीं तो वो अजमेर में इलाफ के मुंह से घबराहट में निकल गया। क्या मैं? वो मसनूई हैरत से बोला। होंठों पे मुस्कुराहट थी। बाकी सब भी हंस दिए। लिजे का तो बुरा हाल हो गया था गुस्से से। नहीं मेरा मतलब था मैं चाय बना रही थी तो साथ मेरा ध्यान कॉफ़ी में भी था। अजमेर के बना रही थी, उसने वजाहत दी और अजमेर की तरफ देखने से घूरे से किया। चलो अब टाइम पे मरहम लगाना, जल्द आ जाएगा आराम। समीना बेगम बोली। जी। वो नाश्ता किए बगैर टेबल से उठ गई। पीछे से अजमेर ने माँ की तरफ देखा जिनकी आंखों में कोई पैगाम था। जिसे वो समझ कर मुस्कुराया और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठ गया। खुद भी अलीज़ा ने ये सब मुश्किल से बर्दाश्त किया। वो इलाफ को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसकी इतनी केयर। देख लेती हूँ तुम्हें भी, वो तस्वर में इलाफ को लाते हुए बोली। कमरे में आके इलाफ ने आहलिया को कॉल की जो यूनी चली गई थी। क्या इमरजेंसी आ गई थी तुम्हें जो आज भी यूनी चली गई? यूनी में आजकल एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। अरे अरे हुआ क्या बताओ तो? आहलिया ने पूछा। मुझे लग गई है समझ, ये सिर्फ वलीद भाई के साथ टाइम गुजारने के बहाने हैं। इलाफ गुस्से से बोली। अच्छा आप बता भी चुको, तुमने सुबह सुबह क्या देख लिया जो इतने गुस्से में हो? वो मुस्कुरा के बोली। तुम्हारे भाई को। वो जल के बोली। वाह इतनी दिलकश सुबह। आहदिया शरीर हुई। आहदिया बको मत, तुम्हारा भाई कम है ऊपर से तुम भी शुरू हो जाओ। इलाफ रूहान सी हुई। भूख से भी उसका बुरा हाल था। अच्छा सॉरी बताओ तो हुआ क्या है? अब किसने पूछा? तुमने कब आना है? मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज़ अभी आ जाओ वरना मैं भूख से ही मर जाऊंगी। इलाफ ने मन्नत की। तो भूख लगी है तो खाना खाओ, मैं कौन सा तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आहदिया हैरत से बोली। यही तो मुसीबत है, मेरा हाथ जला हुआ है रात का, वो भी दाएं बाएं से मैं खा नहीं पा रही। वो भी दायां बाएं से मैं खा नहीं पा रही, सारा कुछ मेरे पे ही गिर रहा है। इलाफ ने मसला बताया। क्या हुआ हाथ को? आहदिया ने पूछा। तुम्हारे खड़ूस भाई की वजह से जला है और मैं रात से भूखी हूँ और अभी कुछ नहीं खाया तो भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं जब मर जाऊँ तब आ जाना। इलाफ ने गुस्से से कॉल बंद कर दी। आहदिया भी हंसी और कॉल मिलाने लग गई। फोन की बेल हुई तो अजमी ने ट्रे नीचे रख के कॉल रिसीव की। आहदिया का था। भाई आपका हाथ चाहिए था, उसने छूटते ही पूछा था। व्हाट? अजमी ने हैरत से पूछा। क्या कह रही है? वो बोला। आहदिया हंस रही थी। जी सही सुना, आपकी बेगम को एक हाथ की ज़रूरत है क्योंकि उनका भूख से बुरा हाल है। अजमीर बात समझ के हंस दिया। तो मदद के लिए तुम्हें बुलाया गया? बात समझ के वो भी बोला। जी। और आपसे बेहतर कौन ये काम कर सकता है? बकौल उनके हाथ आपकी वजह से जला है। आहदिया ने तफसील बताई। वो खिलखिला के हंस दिया। अब जल्दी जाए वरना, उसने धमकी दी और कॉल बंद कर दी। वो दस्तक दे के अंदर दाखिल हुआ। हाथ में ट्रे थी। इलाफ को भूख बहुत लगी थी मगर कैसे खाती? आहदिया का वेट करना पड़ रहा था। वापिस आ जाइए मुराकबे से, उसने उसे सोचों में देखकर कहा तो वो फौरन सीधी हुई। आप? इलाफ ने हैरत से उसे देखा जिसके हाथ में प्लेट थी जो उसने सामने बेड पे रखी और खुद भी बेड पे बैठ गया और उसको भी हाथ से पकड़कर अपने सामने बैठाया। जी हाँ मैं, जिसकी वजह से आपका हाथ जला है। अजमीर ने उसकी अंदाज में उसे जवाब दिया और ब्रेड का पीस उसके मुंह में डालने के लिए हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। खाओ आप। अजमीर ने उसका मुंह बंद देखकर ही कहा। मैं खुद खा लूंगी। इलाफ बोली। हाँ इसीलिए आहदिया को बुला रही थी। अजमीर ने ज़बरदस्ती नवाला उसके मुंह में डाला। हाँ तो आपकी गलती की वजह से हुआ। इलाफ उसे देखकर बोली। अच्छा एक और इल्ज़ाम मुझ मासूम के खाते में। अजमी ने उसे बातों में लगाते हुए चाय का कभी उसकी तरफ बढ़ाया। इतने मासूम ना बने। इलाफ बोली। भाई जब मैं हूँ ही मासूम तो बनने की क्या ज़रूरत है? अजमीर का भी जवाब हाजिर था। आप जो सारा वक्त मुझे डांटते रहते हैं, अपनी खूनख्वार नज़रों से घूरते रहते हैं, वो सब क्या है फिर? वो बातों में लगी। अब अजमीर के हाथों आसानी से खा रही थी। अजमीर ने उसे जानबूझकर बातों में उलझा लिया था। वाकई तुम भूख में बहुत खतरनाक हो जाती हो, शोहर को कैसे कैसे अलकाब दे रही हो। वो खूनख्वार
کہنے پر تعصب سے بولا۔ اب وہ اسے مزید باتوں میں الجھائے ناشتہ ختم کروا رہا تھا۔ علیزی نے اسما بیگم اور ان کی بیٹی ردا کو انوائٹ کیا تھا ڈنر پہ، ساتھ اسمیر، احدیہ اور ولید کو بھی رسماً۔ الاف کو بھی بول دیا تھا۔ الاف کا بالکل دل نہیں تھا، مگر احدیہ کے اصرار پہ اسے جانا پڑا۔ پھپھو لوگوں کو ڈرائیور پہلے ہی چھوڑ آیا تھا۔ ولید نے احدیہ کو پک کرنا تھا اور اسمیر نے الاف کو لے کے جانا تھا، مگر اس سب سے الاف بے خبر تھی۔ احدیہ نے الاف کو ہلکا سا میک اپ کیا۔ احدیہ باہر نکل گئی کیونکہ ولید کا میسج آ گیا تھا۔ الاف بھی احدیہ کو ڈھونڈتے باہر آئے لیکن وہ کہیں نہ تھی۔ سر کی بی پہ اس نے موبائل چیک کیا، احدیہ کا ہی میسج تھا۔ الاف تم بھائی کے ساتھ آؤ گی؟ ہیو اے گریٹ جرنی، ساتھ ہارٹ کا ایموجی تھا۔ الاف غصے میں واپس مڑی۔ اسے نہیں جانا تھا اب کہیں بھی۔ ارے کدھر بیٹھے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، آپ آئیں۔ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا، جو ہلکے سے میک اپ میں نفیسہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، اس کی دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیں، وہ کہتے ہی آگے بڑھی۔ کیوں؟ اگر کہیں اور چلنا ہے تو وہاں چلتے ہیں۔ اس نے اسے کھینچ کے پاس کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ الا بس ضد تھی۔ اچھا بس یا اور کچھ؟ اسمیر بولا اور ساتھ ہی اسے پکڑے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیا۔ الاف نے لاکھ احتجاج کیا مگر پرواہ کسی دی۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں۔ الاف نے اسے غصے سے دیکھا اور بولی، جو بھی ہوں اب تمہارا ہی ہوں، اب تو گزارا کرنا پڑے گا۔ اسمیر پہ شوخیاں سوار تھیں، وہ جو پہلو میں بیٹھی تھی ویسے ہی بہت اچھی لگ رہی ہو، مجھے اپنی نظروں پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسمیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ الاف نے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جذبوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ بہت فضول بولتے ہیں۔ الاف نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ لیکن غلط بالکل نہیں بولتا، اسمیر نے دو بدو جواب دیا۔ کیا خیال ہے کہیں اور چلیں تم اور میں؟ وہ جو باہر دیکھ رہی تھی اس کی بات پہ ایک دم اس کی طرف مڑی اور اس کے کاندھے پہ مکے برسا دیے۔ بس اتنا سا غصہ؟ مطلب ہم جا سکتے ہیں؟ اسے تنگ کرنے میں اسمیر کو مزہ آ رہا تھا۔ اسمیر، وہ غصے سے بولی، جی حاضر خدمت ہے میڈم۔ اس نے اپنا سر خم کیا اور الاف نے تنگ آ کر پلیئر آن کر لیا اور وہاں معاملہ ہی الٹا۔ جسٹن بائبر کی آواز اسمیر کے دل کی عکاسی کر رہی تھی۔ اسمیر جذبوں سے چور آنکھوں سے اسے دیکھتا تھا۔ الاف نے ہاتھ بڑھا کے پلیئر بند کرنا چاہتا، اسمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ الاف کے لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی نہ چھوڑا۔ ڈونٹ یو گیو اپ، نا نا نا، آئی وڈ ناٹ گیو اپ، نا نا نا، لیٹ می لو یو، لیٹ می لو یو، ڈونٹ یو گیو اپ، نا نا نا، آئی وڈ ناٹ گیو اپ، نا نا نا، لیٹ می لو یو، لیٹ می لو یو، او بیبی بیبی، ڈونٹ فال asleep at the wheel, we have got a million miles ahead of us, all that we need is a rude awakening۔ الاف گاڑی سے اتری، وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اسمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ الاف نے ادھر ادھر دیکھ کے بولا، بیوی ہو تم میری، دیکھنے دو کسی کو بھی، میں کون سا ڈرتا ہوں کسی سے۔ اسمیر پہ شوخیاں سوار تھے، جی بالکل، آپ تو ڈراتے ہیں۔ الاف جھٹ سے بولی، میں بہت پیار کرتا ہوں۔ ادھر الاف کی گھوری پڑی اور ادھر اسمیر کا کہکا ابلا، یار ایک تو تم ڈراتی بہت ہو مجھے گر گر کے۔ اسمیر اس کی طرف متوجہ تھا، آپ تو جیسے ڈر جاتے ہیں نا مجھ سے۔ الاف برا سا منہ بنا کے بولی۔ اسمیر آگے بڑھا تو کچھ یاد آنے پر الاف کے قدم ڈھیلے پڑے۔ کیا ہوا الاف؟ اسمیر نے اس کے رکتے ہوئے قدم دیکھ کے پوچھا۔ وہ اندر، اگر آج پھر کچھ ہوا؟ الاف کو پچھلا واقعہ یاد آنے پر ڈر لگا تھا۔ الاف تم میری بیوی ہو، عزت تو میری کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکے، اور ہاں پچھلے واقعے پہ بھی اس کی اچھی خاصی درگت بنا چکا ہوں، اب اس کو جرأت نہ ہوگی اور وہ مجھ سے معذرت بھی کر چکا ہے۔ اسمیر نے اسے بتایا، لیکن اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو ہم نہیں جائیں گے۔ اسمیر نے پوچھا، نہیں اب واپس کیوں جانا؟ لیکن آپ وعدہ کریں میرے ساتھ ہی رہیں گے، وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولی۔ اس نے اس کا ہاتھ دبا کر تحفظ کا احساس دلایا۔ علیزی اسمیر کے آگے پیچھے جا رہی تھی، مگر اسمیر کو الاف کو دیکھنے سے فرصت نہ تھی۔ سارا ٹائم الاف اسمیر کی نظروں کے حصار میں رہی اور جب علیزی نے نظروں کا ارتکاز دیکھا تو وہ بری طرح چل گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی اسمیر الاف کے ساتھ والی چیئر پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ اسمیر کو نہ جانے کیا سوچی کہ اس نے الاف کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب الاف پریشان بیٹھی تھی، نہ کچھ بول سکتی تھی نہ ہی کچھ کر سکتی تھی۔ ہاتھ کھینچنا چاہا مگر بے سود۔ اسمیر مگن کھانا کھا رہا تھا،
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटा, आप तो कुछ ले ही नहीं रही। अलीज़े की मामा इलाफ को यूं ही बैठे देखे बोली, इलाफ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अजमीर ने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, खाना बहुत अच्छा है। इलाफ ने अजमीर की तरफ देख के दांत पीछे वो अपनी प्लेट पे झुक गया। हाथ पे गिरफ्त बरकरार थी। इलाफ की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। हाथ कैसे है अब तुम्हारा? अलीज़े ने भी तंसिया पूछा। जी बेहतर है अब। इलाफ हंस भी ना पाई। मैसेज टोन पे अजमीर ने मैसेज चेक किया था। लाइव का मैसेज था। प्लीज़ अजमीर छोड़े हाथ। इल्तिजाती वो मुस्कुरा दिया। ओके, बट शर्त पे। उसने लगे हाथों शर्त रखी। अजमीर, आप बताएं। इलाफ ने जल्दी ए टाइप किया। कैंडल लाइट डिनर पे जाना होगा मेरे साथ। अजमीर ने मुस्कुराते हुए टाइप किया। इलाफ ने बी पे फ़ौरन चेक किया। जो कहेंगे मुझे मंजूर है। इलाफ ने रिप्लाई किया। अजमीर को यही उम्मीद थी वो जल्द अज जल्द हाथ छुड़वाना चाह रही थी। इलाफ ने मैसेज खोला तो ढेर सारे किस इमोजी थे। इंतहाई बेहूदगी है ये। इलाफ ने जल्द बुन के रिप्लाई किया। अजमीर मुस्कुरा दिया। बाद में बताऊंगा क्या है ये। टाइप करके सेंड किया। अब हाथ छोड़ दिया था। अजमीर ने। अलीज़े को सब समझ आ रहा था। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। सिकंदर साहब की आवाज़ें सुनकर समीना बेगम और इलाफ लाउंज में आए। आने वालों को देखकर इलाफ को लगा कि उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। उसकी टांगें बेजान हो गई थी। हल्क तक खौफ से खुश्क हो गया था। वो मुंह पे हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला दबाते वापस भागी थी। समीना बेगम ने भी उसकी गैर होती हालत देख उसके पीछे हो ली थी। इलाफ का चचा और उसका बेटा किसी तरह से इलाफ तक पहुंच चुके थे। सिकंदर साहब से वो 2 दिन पहले मिल चुके थे। उन्होंने उनकी भतीजी को अगवा करने का इल्जाम लगाया था। उन लोगों से पीछे छुड़वाना सिकंदर साहिब के लिए कोई मुश्किल काम हरगिज़ न था। वो उनको निकाहनामा दिखा चुके थे और भतीजे के लिए अचानक उमड़ आने वाली मोहब्बत पे भी खूब लान तान किया था। वो लोग अब इलाफ से मिलने पे बाजी थे ताकि निकाह की हकीकत जान सके। अजमीर को भी सारे वाक़े का इल्म आज सुबह ही हुआ था। आंटी, वो लोग मुझे नहीं जाना कहीं भी, प्लीज़ मुझे छुपा लें। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो उसके साथ बीता था। अगर वो लोग उसे ले गए तो फिर क्या होगा, ये सोचते ही उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। आंटी, आप अंकल को बोले मुझे कहीं नहीं जाना। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं। वो बुरी तरह बिलख रही थी। चुप, मेरा बच्चा, मैं होना कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। वो उसको साथ लगाए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने पास रखे, वादा करे कि मुझे कहीं नहीं भेजेंगी। वो हिचकियों में रो रही थी। दरवाज़ा खुला और अजमीर अंदर आया। इलाफ बाहर आओ। अजमीर की आवाज़ पर उसने सर उठा के देखा। नाक रोने की वजह से सुर्ख हो गया था। आंखें सूजी हुई थी। अजमीर के दिल को कुछ हुआ। मुझे कहीं नहीं जाना। आप लोगों समझ क्यों नहीं आ रही? इलाफ अपने आप में ना थी। अब तो अजमीर भी उसे कह रहा था क्या वाकई वो लोग उसे ले जाएंगे? इलाफ, होश में आओ। अजमीर ने उसके दोनों कलाइयों से पकड़ते हुए कहा। अजमीर का तो खुद गुस्से से बुरा हाल था कि इलाफ के कज़न का मुंह तोड़ दे। जो पहले ही परेशान थी और बिलख उठी थी। समीना बेगम के डांटने पर अजमीर को अपने रवैये का एहसास हुआ। वो और करता भी क्या। इधर बैठो, पियो ये। उसे बेड पे बैठा के पानी का गिलास उसके मुंह को लगाया। वो मुश्किल एक घूंट पी सकी। देखो इलाफ, इस वक्त तुम्हें हिम्मत की ज़रूरत है। उसका चेहरा ऊपर करके बोला। वो लोग समझते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है। वो उसके चेहरे से आंसू चुन रहा था। इसलिए तुम्हें ये बाहर जाकर उनके सामने कहना होगा। वो उसे समझा रहा था। आओ, वो उसे बाहर ले आया। वो मारे बहाने उसके पीछे चल रही थी। वो अजमेर के पीछे छुपी लाउंज में दाखिल हुई थी। उसे देखकर वो दोनों बाप बेटा खड़े हुए और दाऊद चचा उसकी जानिब आने को थे। वो बिल्कुल अजमेर के पीछे छुप गई थी और जोर से उसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोच ली जैसे उसके बिछड़ने का डर हो। बैठो इलाफ, सिकंदर साहिब बोले। वो टस से मस ना हुई। बाबा, जो भी बात करनी है आप करें। ऐसे ही अजमीर ने खूनख्वार नजरों से इलाफ के कज़न की तरफ देखते हुए सिकंदर साहिब से कहा। इधर आओ इलाफ बेटी, मैं तुम्हारा ताया हूँ। दाऊद साहब बोले। नहीं अजमीर, मुझे नहीं मिलना किसी से, ले चले मुझे यहाँ से। और अजमीर के साथ लगी बोली थी और एक आंसू अजमीर को अपनी पूंछ पे गिरता हुआ महसूस हुआ था। इलाफ, बी ब्रेव, मैं इधर ही हूँ, बोलो तुम। अजमीर ने उसे बाजू से पकड़ के थोड़ा सा आगे किया। वो आंखें भरी आंखों से उसकी तरफ देख के सामने बैठे अंकल की तरफ देखा, जिन्होंने आंखों के इशारे से उसे अपने साथ का यकीन दिलाया। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया मैं आपको माफ़ करती हूँ, फिर से मेरे सामने मत आइएगा। वो हिम्मत करके बोली। अजमेर की शर्ट पे हनूस करीब थी। क्या तुम्हारी रजामंदी है इस निकाह में? कब से खामोश बैठे उसके कज़न ने उसे घूरते हुए पूछा। जी, मुझ पे किसी भी किस्म का दबाव नहीं, बल्कि उनका एहसान है। वो उसके अंदाज में बोली। पछताओगी तुम एक दिन। सुना तुमने इलाफ? वो चीखा था अपनी बेवकूफ़ी पर। वो लर्ज के अजमेर के बिल्कुल साथ लग गई। आवाज़ नीचे करके मेरी बीवी से बात करो। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरी बीवी से इस लहजे में बात करे। अजमेर के लहजे में भी फंकार थी। इस बात पर मिसेस सिकंदर और सिकंदर दोनों ही नहाल हो गए थे और बहू बेटे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगे।
میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ کے نام نہاد رشتے کے لیے، سکندر صاحب کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ وہ دونوں باپ بیٹا بھی اٹھے۔ مجھے معاف کر دینا الاف بیٹا، میں مجبور تھا، داؤد صاحب دل گرفتار لہجے میں بولے تھے اور باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سکندر صاحب نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولے، سدا خوش رہو۔ وہ ویسے ہی چپکی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جا چکے ہیں وہ لوگ، کیا ساری عمر ایسے ہی کھڑے رہنے کا موڈ ہے؟ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ وہ جو خوف کی زیر اثر تھی جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ بہت بہانے ڈھونڈتی ہو میرے پاس آنے کے، اس سے پہلے کہ وہ ہٹتی ازمیر نے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ کیا کریں، چھوڑیں، وہ قسمت آئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آرام سے کھڑی تھی۔ وہ شرارت سے بولا، ازمیر کوئی آ جائے گا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنے دو، یہی کہیں گے کہ دونوں میں کتنا پیار ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولا، آپ بہت فضول گو ہیں۔ الاف چٹکی بولی، قدر کرو اس فضول گو کی لڑکی۔ وہ اس کے ماتھے پہ ہلکے سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ازمیر پھپھو۔ الاف نے سامنے دیکھ کر کہا۔ وہ پیچھے مڑا، گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر کمرے کی طرف بھاگی۔ یو چیٹر، ازمیر نے بلند آواز میں کہا، آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ الاف کہتے ہوئے کمرے میں گھس گئی۔ ایک کسی کو میری رخصتی کا خیال نہیں آتا۔ ازمیر کی بات پہ ولید کا کہکا پڑا تھا، لگتا ہے بھابھی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ولید اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، شیشے کے پار الاف اور عادیہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ ولید نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ، ادھر یاد کیا اور ادھر حاضر۔ ولید شوخی سے باز نہ آیا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے، آج تو گھر سے لنچ آیا ہے، وہ بھی بھابھی خود لے کے آئی ہیں۔ ولید نے دونوں کی طرف دیکھ کے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، وہ عادیہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی اور ہم یہاں قریب ہی آ رہے تھے تو آنٹی نے بولا لنچ بھی دے جاؤ۔ الاف نے بتایا، انتہائی ظالم لڑکی ہو تم، 2 منٹ خوشی ہو لینے دیتی۔ ازمیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ولید اور عادیہ مسکرا دیے۔ شروع کریں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ الاف نے اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کو کہا۔ ساتھ ہی ازمیر کو سکندر صاحب نے بلا لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، آپ لوگ سٹارٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ ایک پرشوق نظر الاف پہ ڈالتا باہر نکل گیا۔ کچھ ٹائم بعد الاف بھی ولید اور عادیہ کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ ادھر ادھر دیکھتی اس کی نظر میٹنگ روم پہ پڑی تو وہ اندر چلی آئی۔ کوئی بھی نہیں تھا یہاں، لنچ ٹائم چل رہا تھا۔ ارے آپ، واہ، کدھر الاف میڈم؟ عقب سے آواز پر وہ پلٹی۔ علی سے کھڑی تھی واحد ہولیے میں۔ جی وہ دراصل لنچ کے لیے آئے تھے، آنٹی نے ازمیر کی فیوریٹ ڈش بنائی تھی، اس نے اسے بتایا۔ علیزے کو تو آج موقع مل گیا تھا، وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ازمیر کا جو تم اتنا خیال رکھتی ہو، اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو۔ علیزے پھٹی تھی۔ الاف کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، وہ تو مشکل میں پڑ گئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ الاف نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، میرے ازمیر سے دور رہو۔ وہ بولی، کم خنکار زیادہ رہی تھی۔ اوقات کیا ہے آخر تمہاری؟ محلوں کے خواب مت دیکھو۔ الاف کا تو رونے پہ زور تھا اب، کہہ تو وہ سچ ہی رہی تھی۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ اسے ایک دفعہ پھر سے احساس کمتری کا دورہ پڑا۔ میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو لگتی کیا ہو تم، ازمیر کی۔ ساتھ ہی علیزے کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر راستے میں ہی کسی نے روک لیا تھا اور جواباً ایک بھاری ہاتھ علیزہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ الاف نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روکی تھی۔ بیوی ہے میری، مسز ازمیر سکندر شاہ۔ ازمیر نے الاف کو کلائی سے پکڑ کے سامنے کیا تو وہ سکتے میں تھی۔ بات ایسے کھلے گی اس کے گمان میں نہ تھا۔ علیزے اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے شوقی سی کیفیت میں تھی۔ یہ ثبوت کافی ہے، یہ کوئی اور بھی چاہیے؟ اگلی دفعہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، ازمیر اسے وارن کرتا ہوا بولا اور الاف کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ الاف کو اس کے غصے کا اب اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ولید اور عادیہ نے ازمیر کو دیکھا جو غصے میں سے کھینچتا اپنے ٹیبل سے چابی اٹھائے پھر باہر کا رخ کیے ہوئے تھا۔ الاف سوسو کرنے میں مصروف تھی۔ عادیہ، الاف کے منہ سے مری ہوئی آواز نکلی۔ پیچھے ہی ولید اور عادیہ بھی باہر نکلے۔ ازمیر کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لایا اور گاڑی میں تقریباً پٹخا تھا۔ الاف کی روح اس کے غصے کا اندازہ کر کے کانپ اٹھی تھی۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ سکندر ولا پہنچی تھی۔ ازمیر نکل کے تیر کی تیزی سے اندر چلا گیا۔ عادیہ اتر کے الاف کے پاس آئی جو گاڑی کے پاس کھڑی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ الاف بتاؤ تو کیا ہوا، بھائی کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ عادیہ نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے پوچھا تو الاف نے رام کہانی ولید اور عادیہ کو سنا دی۔ اب بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ الاف ازمیر کے غصے کی وجہ سے پریشان تھی۔ اچھا اندر تو چلو، میں کرتا ہوں بات ازمیر سے۔ ولید نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ پروین سے پتہ چلا سمینہ بیگم گھر پہ نہیں تھی۔ ولید ازمیر سے بات کرنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا عادیہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ وہ اندر سے آتی اس کی آواز پہ اچھل کے بولی۔ اس کی حرکت پر مسکرا دی۔ کھا تو نہیں جائیں گے تمہیں؟ عادیہ بولی۔ کوئی بھائی نہیں ان سے، الاف چٹ کے بولی۔ عادیہ نے اس کو آنکھیں نکالی۔
یار اتنا ہائپر ہونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ ولی نے اسے بولا جو غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وجہ وہ میڈم ہے جو باہر بیٹھی ہیں، اس نے چبا کے کہا۔ اچھا وہ کیوں؟ اس میں اس کا کیا قصور؟ ولی نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس میں اپنا ڈیفینڈ کرنے کی بھی عقل نہیں، احمقوں کی طرح کھڑی باتیں سن رہی تھی اس کی، اور مجھے یہ بات غصہ دلاتی ہے۔ وہ اسے باتیں سنا رہی تھی اور یہ وہ بولا۔ ساتھ ہی کچھ یاد آنے پہ الاف اندر آؤ۔ ساتھ ہی الاف کی کلاس لینے کا تہیہ کرتے اس کو اندر آنے کا کہا۔ مجھے نہیں جانا عادیہ، وہ عادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اٹھو ورنہ میرا خون خوار بھائی تمہیں کچا چبا جائے گا۔ عادیہ کی شوخی پہ اس نے اسے گھورا، مرتا کیا نہ کرتا وہ اٹھی اور عادیہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ازمیر آرام سے بات کرو، وہ پہلے ہی پریشان ہے، ولی نے ٹوکا۔ ان کو اور آتا ہی کیا ہے، صرف رونا۔ ازمیر نے اس کی سوجی آنکھوں پہ چوٹ کی۔ ازمیر، ولی نے اسے تنبیہی انداز میں کہا اور عادیہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تم کدھر؟ اس کمرے میں ہی رہو گی تم اب، سمجھی؟ الاف کو باہر جاتے دیکھ کے اس کی کلائی پکڑ کے اس نے زور سے روم کا دروازہ بند کیا۔ الاف کو اور شدت سے رونا آ گیا۔ شدید برا لگتا ہے مجھے تمہارا بلا وجہ رونا، اب ایک آنسو نہ دیکھوں میں۔ ازمیر نے اسے وارن کیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح آنسو رو کے سوسو کرنے لگی۔ یہ زبان صرف میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ کہیں اور بھی اس کا استعمال آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ازمیر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے تنزیہ کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا جبکہ آپ کے پاس ایک مضبوط سہارا ہے، یا آپ کو وہ سہارا ہی ناگوار ہے؟ اب وہ بدگمان ہوا۔ الاف نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، بولی کچھ بھی نہیں، کچھ بول رہا ہوں میں، کچھ پوچھ رہا ہوں میں، سن نہیں رہا تمہیں؟ اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ شاید اب اعتراف سننے کا تمنا ہی تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں کیا کہتی؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیوی ہو تم میری اور میں دل سے اس رشتے پہ راضی ہوں۔ آخر کب تمہیں اس رشتے کی مضبوطی کا یقین آئے گا؟ آخر کب؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اعتبار کرنا سیکھو الاف، سب کو ایک سا مت سمجھو۔ کیا میں تمہارے اعتبار کے لائق نہیں ابھی بھی؟ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھا۔ دیکھو مجھے اپنی لائف میں وہ جگہ دو، میں کبھی تمہیں تنہا یا پیچھے نہیں چھوڑوں گا، مگر آزمائش شرط ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ نے اب تک ہر آزمائش میں میرا ساتھ دیا ہے ازمیر، انکل آنٹی آپ سب لوگ اللہ کا میرے لیے زندگی کا بہترین انعام ہے۔ الاف دل سے بولی۔ اور میں اس لیے نہیں بولی کیونکہ آپ کے ہوتے میں خود کو کیوں ڈیفینڈ کروں، آپ جو ہیں وہ بولی۔ اچھا اور؟ ازمیر نے اسے اور بولنے پر اکسایا۔ اور مجھے آپ پر پورا اعتبار ہے۔ الاف نے معصومانہ اعتراف کیا۔ اور جو میری شادی کروا رہی تھی وہ کینسل سمجھوں؟ یہ تو میں نے اپنا ہی نقصان کروا لیا، وہ مصنوعی تعصب سے بولا۔ وہ میں نے بکواس کی تھی، خبردار آپ نے جو دوسری شادی کا نام بھی لیا۔ آپ تو تیار بیٹھے تھے، بات بھی نہیں کی آپ نے مجھ سے پورا ہفتہ، اس نے دونس جما کے کہا۔ ایسے بولتی وہ ازمیر کو اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ خدا کا نام لو یار، مجھ سے ایک بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی، دوسری کا کیا کروں گا؟ ازمیر ہنس کے بولا۔ آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک بازو اس کی گرفت میں تھا، دوسرے ہاتھ سے الاف نے اس کے سینے پر مکے برسا دیے۔ ہاں ایک میں ہی برا ہوں میڈم، اور کوئی الزام ہو تو وہ بھی بتا دیں آج ہی۔ وہ کچھ نرم پڑا۔ اچھا وہ آپ کے آفس میں کیا کر رہی تھی؟ الاف نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کالر پکڑ کے پوچھا۔ ازمیر کو اس کا استحقاق سے مہکتا لہجہ مسرور کر گیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، دانت مت دکھائیں مجھے۔ الاف نے اس کو غصے سے دیکھا۔ اگر نہ بتاؤں تو؟ ازمیر نے اس کو چھیڑا۔ مرضی آپ کی، زندگی آپ کی، آفس آپ کا، جو مرضی کریں۔ وہ کہتے ہوئے سائڈ سے نکلنے لگی۔ ارے سوری، میں مزاق کر رہا تھا۔ وہ اسے پکڑ کے اس کی سابقہ پوزیشن میں لایا۔ میں آپ کا تو میری مالک بھی آپ، اور آفس بھی آپ کا، اور جہاں تک علیزے کا سوال ہے تو یار بیوی اس کا لاسٹ ویک چل رہا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے آئی تھی، انٹرن شپ ہی سمجھ لو۔ ازمیر نے اس کا پھولے پھولے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اور یہ انٹرن شپ آپ ہی کر رہی تھی؟ وہ غصے سے بولی۔ یار بیوی اپنے معصوم شوہر پہ شک تو نہ کرو، مجھ پہ انٹرن شپ کا رائٹ، مجھ پہ یار بیوی اپنے معصوم شوہر پہ شک تو نہ کرو، مجھ پہ انٹرن شپ کا رائٹ میری مسز کے پاس ہے بس۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار بناتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا خیال ہے پھر؟ وہ جذبوں سے بھرپور آواز میں بولا۔ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو لائف ٹائم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہوں۔ وہ بھی اس کے ہی انداز میں بولی۔ ازمیر کھلکھلا کے ہنس دیا۔ الاف کو سرگوشی میں بولا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ میرے زیز کا حاصل ہو تم، ناول کا نام ہے میرے زیز کا حاصل ہو تم، اور رائٹر ہیں اس کی عنایا احمد۔ ازمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ الاف کا دل اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ازمیر اب اس کو اپنے دل کی ساری حقائقیں سنا رہا تھا اور وہ حیران ہوتے سن رہی تھی۔ زندگی میں سب کچھ کھو چکی تھی، وہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن
اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، اگر خدا اپنے بندے سے کچھ چھینتا ہے تو اسے عطا بھی کر دیتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات آج الاف کو سمجھ میں آئی تھی۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ نئے ادوار جنم لیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ پر مکمل توکل کرے، کبھی ہار نہ مانے۔ اس میں زندگی کا حسن ہے۔